سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم ہوں اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو ان تمام لوگوں کی پسندیدہ شخصیت ہے جو کہیں نہ کہیں انقلاب کے حامی ہیں. وہ خلق کے حقوق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ حقوق خلق پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. ان کا تعارف جتنا انٹرسٹنگ ہے اس سے زیادہ ان پر لگنے والے الزامات انٹرسٹنگ ہیں. آپ باغی، آپ غدار، آپ دہشت گرد اور استاد کے نام پہ آپ CIA اور را کے ایجنٹ بھی ہیں. آپ ڈاکٹر عمار جان ہیں. سر سلام. وعلیکم السلام. سر یہ کیسا تعارف ہے آپ کا؟ ہم جب ڈاکٹر عمار جان کو سرچ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے سب سے پہلے وہ دہشت گرد، پھر ہم نیچے آتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں وہ غدار ہیں، نیچے آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ را اور CIA کے ایجنٹ ہیں. ایکچولی میں ڈاکٹر عمار جان ہے کون؟ دیکھیں، ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان میں صرف یہ میرے ساتھ، میں تو بہت ایک چھوٹا سی ایگزامپل ہے میری، لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو کس کس پہ الزام نہیں لگا بیرونی ایجنٹ ہونے کا. بالکل. آپ ہمارے بڑے لیڈران دیکھ لیں، فاطمہ جناح مادر ملت پہ بھی الزام لگا، بھٹو صاحب پہ بھی الزام لگا، شیخ مجیب پر بھی الزام لگا، بی بی پہ بھی الزام لگا، باچا خان پہ بھی الزام لگا، میاں نواز شریف پہ بھی لگا، اور آج کل عمران خان صاحب لگ رہا ہے. تو یہ تو ایک عادت ہے کہ جو شخص بھی طاقتور حلقوں کو کبھی للکارتا ہے تو پھر اس کے اوپر کبھی نہ کبھی الزام لگتا ہے. اور ایک یہاں پہ عادت بھی بن گئی ہے کہ آپ نے کوئی اختلاف رائے برداشت نہیں کرنا، آپ نے کہنا ہے کہ ضرور کوئی سازش ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں PhD ہوں ہسٹری میں، کیمبرج یونیورسٹی سے میں نے PhD کی. اس کے بعد میں پڑھا رہا ہوں. بائیں بازو کے ساتھ میرا تعلق ہے. بائیں بازو کیا ہے؟ مزدور تحریک کے ساتھ، طلبہ تحریک کے ساتھ، عورتوں کی تحریک کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں تو چھوڑ کے انگلینڈ یہاں پہ آ گیا PhD کے بعد. میں نے پنجاب یونیورسٹی پڑھایا، گورنمنٹ کالج پڑھایا، FC کالج پڑھایا، ہر جگہ مجھے پڑھانے سے روکا گیا. یہ الزام لگا. بالکل بالکل یہ الزام. لیکن الحمدللہ میرے پہ کبھی کرپشن کا الزام نہیں وہ لگا سکے. لیکن جو محب وطن ہیں، جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹتے ہیں، خود بھی ان کے دعوے ہیں، ان کی آپ ذرا کوئی نکال کے دیکھ لیں کہ ان کی کتنی پراپرٹیاں پاکستان میں اور کتنی پراپرٹیاں ان کی دبئی میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا کیا کچھ. آپ کو پتہ ہے کون کون سے جونز جو ہیں چل رہے ہیں ساری دنیا میں. تو وہ الزام لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اس ملک کے اوپر قابض ہیں، ان کی یہاں پہ اجارہ داری قائم ہے، غیر قانونی، غیر آئینی. اس کو جو بھی للکارتا ہے اور خاص طور پہ دلیل کے ساتھ للکارتا ہے، تاریخ کے آئینے میں للکارتا ہے، ان کو ثابت کرتا ہے کہ شروع سے اس ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بندہ جو ہے یہ بہت سچ بول رہا ہے، اس کو اٹھا لو. مجھے اٹھایا بھی گیا، ابھی انٹروگیشن بھی کی گئی، لیکن الحمدللہ یہ پاکستان سے محبت میں ہی میں واپس پاکستان آیا تھا. آج بھی پاکستان میں ہوں. جتنے مرضی کوئی میرے پہ کر لیں انویسٹیگیشن وغیرہ، 1 روپے کا آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. آپ کو اسی بیس پہ اٹھایا گیا تھا جس بیس پہ آپ کو یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا؟ بالکل. وہ الزام یہ تھا کہ جی یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں، یہ باغی بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں، باغی بنا رہے ہیں. بغاوت کیا تھی ان دنوں میں دا نیوز میں آرٹیکلز بھی لکھتا تھا. میں 2-3 چیزیں اس میں لکھی تھی. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ نوجوان جو ہیں 10 لاکھ نوجوان ہر سال آ رہا ہے لیبر مارکیٹ میں. اب 10 لاکھ نوجوان اگر ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی تو یہ آپ کے لیے لا اینڈ آرڈر پرابلم بن جائے گا. اور آپ کو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ جو اس وقت بنا ہوا ہے اس سے ہٹ کے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا پڑے گا. ناگزیر ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ سارا پیسہ بس ہتھیاروں پہ لگاؤ گے اور جنگ کی تیاری میں لگاؤ گے تو جو اندرونی معاملات ہیں، جو یہاں پہ سماجی مسائل ہیں، جو یہاں پہ معاشی مسائل ہیں، وہ اگر آپ حل نہیں کرو گے تو پھر یہ آپ کے لیے سیکیورٹی کبھی نہیں ہوگی. آپ ایک انسیکیورٹی اسٹیٹ بن جاؤ گے. تو ہم ہوا یہ ہے، ہم سیکیورٹی اسٹیٹ سے ہٹ کے انسیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں. لیکن یہاں ابھی بھی کوئی سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں لکھتا تھا، ان چیزوں پہ بات کرتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں کہتا تھا کہ آپ کو تمام پاکستانی شہریوں کو برابر تسلیم کرنا پڑے گا. وہ غریب ہو، امیر ہو، وہ بلوچ ہو، پنجابی ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، وہ کسی بھی اس کا مذہب سے تعلق ہو، جنس سے تعلق ہو، آپ کو ان کو برابر شہری تسلیم کرنا پڑے گا. کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے حقوق کی نفی ہوتی ہے تو وہ اس کی صرف اس شخص کے حق کی نفی نہیں ہوتی، وہ میری اور آپ کی بھی نفی ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں بھی اسی آئین کے تحت تحفظ حاصل ہے جس آئین کے تحت اسے تحفظ حاصل تھا. جب اس کا آپ نے جو حق ہے چھین لیا تو پھر کل کو آپ کا بھی چھین جائے گا. اور مزے کی بات ہے کہ ہم پہ جو الزام لگاتے تھے اس زمانے میں، آج انہی کے اوپر وہ الزام لگ رہے ہیں.
تو ہمارا 2019 میں مجھے گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت جو الزام لگانے والے تھے کہ جی یہ غدار ہیں, یہ کسی بیرونی سازش کا ہے, ان میں سے ابھی ایک لیٹسٹ جو ہیں پچھلے ہفتے پکڑے بھی گئے ہیں, تو وہی تھے جو سارے الزام لگا رہے تھے. اب ان پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے, یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ہم تو ان کے لیے بھی آج آواز اٹھا رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. سر پاکستان میں اگر وڈیرے سے لڑائی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹیگ بآسانی آپ پہ لگ جائے گا, غدار والا. اور اچھا سی آئی اے کا ایجنٹ اور روک ایجنٹ, یہ کس بیس پہ آپ پہ لگا؟ نہیں, سی آئی اے کا میرے پہ اس طرح سے تو مجھے نہیں معلوم کہ شاید لگا کہ نہیں لگا, کیونکہ بیرونی ایجنٹ وہ کہتے تھے, سی آئی اے کا نہیں کہتے تھے, کیونکہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہیں لیفٹ کے لوگ. ہاں تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو 1948 سے یہ بات کر رہے تھے, پاکستان بننے کے 1 سال بعد, کہ پاکستان کو امریکی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے. یعنی ہماری پوزیشن یہ تھی کہ آپ امریکی کیمپ میں نہ جاؤ, کیونکہ اگر آپ امریکہ کے قریب ہوئے تو امریکہ بہت زیادہ آپ کو استعمال کرے گا. ہم جس روایت سے ہیں اس میں سجاد ظہیر صاحب ہیں, اس میں فیض احمد فیض صاحب ہیں, اس میں حبیب جالب صاحب ہیں, یہ سارے تھے بائیں بازو کے مزدور دوست دانشور, اور یہ کامرس پارٹی میں بھی رہے ہیں, جن کو آغاز میں ہی وہ راول پنڈی کانسپائریسی میں ان کو پکڑ لیا کے گیا, غدار کہہ کے سی آئی اے کے کہنے پہ ان کو گرفتار کیا گیا. ان پہ روسی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا. 6 سال ان کو جیل. اب سب کہتے ہیں فیض ہمارے ہیں, کوک اسٹوڈیو پہ بھی فیض چل رہا ہے, فیض فیسٹیول بھی ہے. فیض صاحب کو ساری زندگی ذلیل کیا گیا, ان کو جیل میں رکھا گیا. ان کی بیگم برٹش تھیں, ان کو تنگ کیا گیا, ان کی بیٹیوں کو تنگ کیا گیا. اچھا سر, فیض احمد فیض جو تھے وہ انڈین آرمی میں میجر بھی تھے غالباً. بالکل تھے, اور ان کا پاکستان موومنٹ میں بھی تھے, مسلم لیگی تھے. اور اس کے بعد یہاں پہ جرنلسٹ بھی بہت بڑے تھے, پاکستان ٹائمز میں تھے. اور ظاہر شاعر تو برصغیر کے آپ کو پتہ ہے ان کی پوری دنیا میں بہت عزت ہے, ورلڈ لٹریچر میں ان کا بڑے کنٹریبیوشن ہے, لیکن وہ اینڈ تک ایگزائل میں بیچارے رہے ہیں. ضیاء کے ٹائم پہ بھی ایگزائل میں تھے. کہ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اس ملک سے محبت کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ آپ امریکی ایجنٹوں کو یہاں سے نکالیں. مزے کی بات ہے کہ وہ جو سارے جاگیردار, بیوروکریٹ, جرنیل, جج, پورا جو آپ کا ریاستی ڈھانچہ ہے, جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ جائیں گے, امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا, امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے ان کے حوالے کیا گیا, امریکہ پابندیاں لگائی گئی, امریکہ کے کہنے پہ جنگیں لڑیں. افغانستان میں 2 بار آپ جنگ میں گئے, جو آپ کی جنگ نہیں بنتی تھی, دونوں بار آپ کود گئے ان کے کہنے پہ. پھر آئی ایم ایف کے بغیر جن کو نیند نہیں آتی, روز یہ خبر ہوتی ہے آج ملے گا قرضہ نہیں ملے گا, آئی ایم ایف پہ انہوں نے اپنی پورا قرضہ, آئی ایم ایف سے قرضے لے کر اپنے پورے کاروبار بنائے. وہ جب کسی کو امریکی ایجنٹ کہتے ہیں تو پھر یا انسان اس پہ ہنس سکتا ہے یا رو سکتا ہے. تو وہ تو کیونکہ یعنی ایک شرم کے بھی ایک ہوتا ہے نا پیمانہ, بے شرمی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے کہ آپ کی پورا وجود پچھلے 75 سالوں میں 77 سالوں میں آپ نے اس کو امریکہ کے ساتھ جوڑے رکھا ہے. آج بھی آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, اور آپ جو لوگ سالمیت کی بات کر رہے ہیں, جو عام لوگ کی بات کر رہے ہیں, ان میں آپ کو امریکی ایجنٹ نظر آتا ہے. مزدور کی کوئی بات کریں امریکی ایجنٹ, جو کسانوں کی بات کریں امریکی ایجنٹ ہے, کوئی حبیب جالب آمریت کے خلاف جمہوریت کے حق میں بات کرے وہ امریکی ایجنٹ ہے, کوئی عورتوں کے حقوق کی بات کرے وہ امریکی ایجنٹ ہے, کوئی یہاں پہ تعلیم صحت کے لیے بات کرے وہ امریکی ایجنٹ ہے, اور جس کے پاپا جانز نکل آئے وہ امریکی ایجنٹ نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں سر, بدلے میں جو ہمیں وہ ملا کرتا تھا مال و دولت اور وہ مختلف چیزیں, تو وہ سر وہ ایک ایڈکشن ہے, وہ ایک جنگ کے ساتھ ہمارا کچھ لوگ کی ایڈکشن ہو گئی. یہاں پہ نہ انہوں نے انڈسٹری بننے دی, نہ تعلیم, نہ سائنس, نہ ٹیکنالوجی, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس کے ذریعے لوگ سوچ سکیں کہ یار ہم واقعی یہاں سے غربت سے لوگوں کو نکالیں. 77 سال بعد اگر 40% عوام غربت میں ہے, 40%, اور یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایکوریٹ ہے, کیونکہ اس وقت جو مڈل کلاس بھی ہے, جو اس وقت ٹیکسز ہو رہے ہیں, وہ بھی اس وقت غربت کے قریب ہے. وہ اتنے زیادہ لوگ کو کس بنیاد پہ آپ نے اگر قیمت لگائی بھی پاکستان کی, تو آپ نے کیا قیمت لگائی, کتنے میں آپ نے بیچا کہ آپ لوگوں کو غربت تک سے نہیں نکال سکے. آپ نے پورے جنگیں ان کے لیے لڑ لیں, آپ نے ان کا اسلحہ خریدا, آپ نے ان کے کہنے پہ ورلڈ بینک سے پیسہ لیا, آئی ایم ایف سے لیا, آپ نے کبھی ایران سے تعلقات خراب کیے, کبھی آپ نے افغانستان سے کیے, آج کل آپ چین سے وہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں بھی آپ کودنے کے لیے تیار ہو. انہوں نے آپ کو کہا کہ جی وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے غزہ میں, آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. آپ نے خاموشی آج سے نہیں 77 سالوں سے آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے لیا کیا ہے ان سے؟ لیا آپ نے یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا 40% جو ہیں وہ غربت میں رہ رہے ہیں, اور جو میل نرشمنٹ
کا جو مسئلہ ہے کہ لوگ کو جو خوراک پوری نہیں ہو رہی بچوں کی، وہ بھی اس وقت 39%، 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ اسے کہتے ہیں، ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی کیونکہ ان کو کھانا نہیں مل رہا. تو پھر قیمت قوم کی لگائی بھی تو کتنے میں لگائی، یہ سوال تو دخل بنتا ہے. سر ہم اس طرف بالکل آئیں گے، لیکن میں آپ پر واپس آنا چاہتا ہوں. جی. آپ مارکسسٹ ہیں، آپ کارل مارکس کے نظریے کے حامی ہیں. سر ہمیں لگتا ہے کہ جو مارکسسٹ لوگ ہیں، مارکسزم کو پسند کرتے ہیں، وہ سارے سر اسلام مخالف ہیں. وہ شاید کوئی امریکہ کا ایسا نظریہ پاکستان میں لے کر آنا چاہتے ہیں جو اسلام مخالف ہے، اور آپ مارکسسٹ ہیں. ہمیں بتائیں کہ مارکسزم ایکچولی میں ہے کیا، کارل مارکس کیا تھے، ان پر کیوں لوگ آج بھی جان دینا چاہتے ہیں، وہ سارا آپ ہمیں بتائیں. پہلے تو میں آپ کی کریکشن کر دوں، امریکہ تو بہت اینٹی مارکسسٹ ہے. ان کی تو پوری جو سرد جنگ رہی ہے روس کے ساتھ، سوویت یونین کا آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک زمانے میں روس کا ٹھیک ہے مارکسسٹ تھا، ادھر سے انقلاب برپا ہوا. اینٹی مارکسسٹ ہے نا، یہ تو سامراج ہے امریکہ. ہمارے آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ امریکہ کیا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بھی اسلام مخالف چیز آتی ہے وہ امریکہ سے آتی ہے، اس لیے ہم تمام چیزیں ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. دوسرا سوال جو ہے آپ کا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسلام مخالف کیسے ہے، کس نے لکھا ہے اسلام کے بارے میں، کس مارکسسٹ نے؟ مثال تو فیض احمد فیض نے کتنے لکھا ہے کہ اسلام مخالف ہے، وہ ہم دیکھیں گے، آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر. یہ تو آپ حبیب جالب کی پڑھ لیں، آپ فیض کو پڑھ لیں، آپ سجاد ظہیر کو پڑھ لیں، آپ کوئی بھی ہمارا بڑا تھنکر اٹھا کے دیکھ لیں جو مارکسسٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں، سوشلسٹ، بنیادی طور پہ سوشلسٹ ہیں نا یہ سارے. بھٹو صاحب کی تحریک کے اندر اوپر سے نیچے تک جو انٹلیکچوئلس تھے جنہیں انہوں نے بعد میں اٹھا کے باہر پھینک دیا، سارے سوشلسٹ تھے. مولانا بھاشانی جو بہت اہم پاکستان کے لیڈر تھے، مشرقی پاکستان کے، جو سب سے بڑی کسان تحریک بنی پاکستان میں، اور سب سے بڑا کسانوں کا جلسہ ہوا وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1970 میں ہوا، اور اس کی جو قیادت تھی مولانا بھاشانی نے کی تھی. اس میں چودھری فتح محمد بھی تھے، اس میں فیض صاحب بھی تھے، اس میں اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. غفار خان جس کو باچا خان کہتے ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ ہی تھے، مولانا بھاشانی کے ساتھ؟ نہیں، بھاشانی جو تھے وہ مشرقی پاکستان میں تھے اور ان کا آپس میں تھوڑا سا سپلٹ تھا، تو یہ ذرا زیادہ تھے مارکسسٹ. مولانا خدائی خدمت گار جو ایک ریزسٹنس بنی تھی، اس میں بھی مولانا بھاشانی اور ان کا تھا ان کا تعلق تھا، لیکن وہ ایک تحریک میں نہیں تھے، اور ان کے آپس میں اختلافات بھی موجود تھے. یہ مولانا بھاشانی جو تھے یہ ایک مارکسسٹ تھے، اور ساتھ مولانا تھے، مدرسے چلاتے تھے. اور وہ ختم ہوگی بات جو کہہ رہے مولانا، اور وہ یہ CIA کا پروپیگنڈا تھا 1977 کے بعد. کیونکہ جیسے ہی سوشلسٹ حکومت آئی افغانستان میں، اس وقت وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو بنیاد بنائیں جہاد کی، سو کالڈ جو انہوں نے جہاد کیا تھا 80 کی دہائی میں. اور وہ جو ساری انہوں نے اس وقت ایک پورا بیانیہ بنایا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ جی یہ اسلام کو نہیں مانتے، کسی پہ بھی آپ یہ تو الزام، اب تو مطلب آپ سپریم کورٹ سے لے کر ہر بندے پہ الزام لگ رہے ہیں نا. اس وقت بڑا کیئرفلی انہوں نے کہا تھا کہ یہ انٹروڈیوس کروایا جائے یہ بات، اور کہا کہ یہ پاکستان کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کو خطرہ ہوگا اس سے. اور جنرل ضیاء نے اس کے اوپر لیڈ لیا. جو کتابیں ساری آئیں اس بیانیے کی کہ مارکسزم اسلام مخالف ہے، وہ یونیورسٹی آف نبراسکا سے چھپ کی آئیں. یونیورسٹی آف نبراسکا ایک ریاست ہے امریکہ کے اندر، اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ کتابیں چھپتی تھیں جو CIA چھپواتی تھی، جو پورے پاکستان افغانستان میں بانٹی جاتی تھی لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے. وہ جہاد کیا تھا؟ وہ امریکہ کے لیے، جو امریکہ اور روس کا مسئلہ تھا، اس کے اندر ہم ایندھن بنے، ایک پراکسی وار ہم نے لڑی. نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان بھی تباہ ہوا. پاکستان میں کتنا کو اسلام آیا اس کے بعد وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. آج امریکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، غزہ میں جو کچھ وہ کر رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. اور پھر انہی جہادیوں کے خلاف پاکستان کو 2001 کے بعد کہا کہ ان کے خلاف اب آپ ایک اور لڑائی لڑیں، وہ بھی امریکی ڈالر کی. اچھا، اس پہ ایک واپس اسٹیپ پہ آتے ہیں کہ پھر مارکسزم ہے کیا؟ اگر اس کا مذہب مخالف بالکل نہیں ہے، پاکستان مخالف نہیں ہے. اگر آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ جو 1946 کے الیکشن تھے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا، اس سے پہلے 1944 میں جو منشور لکھا گیا تھا مسلم لیگ کا، ٹھیک ہے، وہ لکھا تھا دانیال لطیفی صاحب نے. دانیال لطیفی، یہ ہماری تاریخ سے ان کا نام ہٹا دیا گیا. وہ مارکسسٹ تھے، اور جناح صاحب نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ منشور لکھیں. وہ منشور جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا، وہ منشور ایک مارکسسٹ نے لکھا تھا، اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جاگیرداروں سے جاگیریں چھین لی جائیں گی پاکستان بننے کے بعد. یہ بھی کہا تھا کہ جو معیشت کی ذمہ داری ہے
وہ ریاست لے گی. طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی ذمہ داری ریاست کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہوگی, اور یہی مارکسزم ہے. مارکسزم یہ کہتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ طبقوں میں بٹا ہوا ہے. قائد اعظم مارکسسٹ تھے. قائد اعظم مارکسسٹ ہو نہ ہو, ان کا تعلق ان مارکسسٹوں کے ساتھ رہا, بہت قریبی رہا 44 سے 46 47. اس زمانے میں جیسے بہت سارے لوگ جو تھے وہ مختلف پارٹیوں کے اندر ایک کولیشنز ہوتی تھیں. جو کمیونسٹ پارٹی تھی پنجاب کے اندر, وہ مسلم لیگ کے اندر کام کر رہی تھی اور اس کو ویلکم کیا تھا جناح صاحب. تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور ان کی جو مذہبی بہت سارے گروہ تھے, ان سے جناح کو بہت شدید اختلاف تھا. اس میں مولانا مودودی بھی تھے, اور بھی لوگ تھے جو جن کو نہ قائد اعظم انہیں پسند کرتے تھے, نہ وہ قائد اعظم کو پسند کرتے تھے. جبکہ یہ جو سارے مارکسسٹ تھے یہ پاکستان تحریک کے اندر کام کر رہے تھے, مسلم لیگ کے اندر کام کر رہے تھے. اچھا, یہ بنیاد اس کی یہ تھی کہ جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کر کے ایک ایسا نظام آنا چاہیے جس کے اندر جو خوشحالی ہے, ترقی ہے, وہ کسی ایک طبقے کی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو بنا رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ترقی ہے, اور جو عام شخص ہے جس کو 50,000 کیا وہ 5 لاکھ روپے بھی اب ماہانہ کما لے تو کبھی ایک گھر بھی شاید اپنے بچوں کے لیے نہ بنا پائے. یہ اس قسم کی ترقی نہیں ہونی چاہیے. اسی سے جڑی ہوئی بات تھی سامراج مخالفت, جس کی وجہ سے امریکہ کو بہت نفرت تھی مارکسسٹوں سے, کہ آپ کو جو اپنی خارجہ پالیسی بنانی ہے وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ, آزادانہ, خود مختار ریاست کی آپ کو ایک خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی. جیسے چین نے, مارکسسٹ انقلاب چین میں آیا جو کسان مزدور لے کر آئے, اور 1949 میں آیا. ہم 47 میں آزاد ہوئے, 49 میں چین آزاد ہوا. ٹھیک ہے. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ کا یہاں پہ, امریکہ کے لیے ایک یہاں پہ کردار ادا کرنا ہے پراکسی اسٹیٹ کا, اور اس کی یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ہر سوشل انڈیکیٹر میں اس خطے میں سب سے پیچھے ہیں. چین نے اس وقت فیصلہ کیا, وہاں کے مارکسسٹ سوشلسٹ حکومت نے, جو کسانوں کی نمائندہ حکومت تھی, وہاں کے مزدوروں کی نمائندہ حکومت تھی, وہاں کے طلباء کی, خواتین کی نمائندہ حکومت تھی, جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ترقی کا معیار بنانا ہے وہ یہ بنانا ہے کہ جو ایک عام غریب کسان ہے کیا اس کی زندگی میں بہتری آئی ہے کہ نہیں. یہ ترقی ہے, یہ ترقی نہیں ہے کہ جو کروڑ پتی تھا وہ ارب پتی بن گیا, اور ارب پتی جو ہے کھرب پتی بن گیا ہے. آج چین جو ہے اس کی حالت دیکھیں کہ وہ امریکہ کا مقابلہ بھی کر رہا ہے, اور پچھلے 40 سالوں میں صرف 80 کروڑ لوگوں کو, 80 کروڑ یعنی پاکستان بنگلہ دیش کی جو ملا کے آبادی ہے اس سے ڈبل, اتنے لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا ہے صرف پچھلے 40 سالوں میں. تو یہ تھا خود مختار پالیسی. یہ ماؤ زے تونگ جو سوشلسٹ مارکسسٹ تھا اس کی سوچ تھی, بالکل ٹھیک سوچ تھی کہ ہم ایک آزاد ملک بنانا ہے, آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے, مزدوروں کسانوں کے جو انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں, انہیں ہم نے اولین ترجیح دینی ہے اور اس کے مطابق پالیسی بنانی ہے. تو اس کو دیکھ کے, اس فرق کو دیکھ کے, جہاں پاکستان آج کھڑا ہے اور جہاں چین آج کھڑا ہے, آپ کو سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلسٹ نظام کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آج جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مارکسسٹ کیوں, میں اسی وجہ سے ہوں کیونکہ آج بھی ہم ترقی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ طبقاتی نظام ختم ہو. جو آپ کا جو ترقی کا معیار ہے وہ ہمارے یہاں جو غریب بچے, جو جس وقت 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکتے, وہ معیار رکھیں کہ جس دن وہ اسکول چلے گئے, جس دن ان کا مستقبل ہو گیا, اس دن ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ترقی ہوئی ہے. اور امریکہ کے بنائی ہوئے سرمایہ دارانہ نظام, سامراجی نظام, اس کے اندر میرے بقول یہ ممکن نہیں. سر اس وقت بظاہر ہمیں کچھ پارٹیاں نظر آ رہی ہیں, جیسے کہ جواد احمد کی لے لیں برابری پارٹی, اور آپ کی لے لیں حقوق خلق پارٹی. سر ان کے ووٹرز نہیں ہیں پاکستان میں, لیکن ان کی تغدو بہت لمبی ہے. تو اگر جیسے آپ نے کہا پاکستان بننے سے لے کر اب تک مارکسسٹ جو ہے وہ اپنی تغدو جاری رکھے ہوئے ہیں. کچھ ٹائم کے لیے وہ بیک ہینڈ پہ چلے جاتے ہیں, کچھ آ جاتے ہیں بیک فٹ سے, پھر فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں. سر آپ کے ووٹس کی بھی بات کی جائے, غالباً 1573 ہیں. جواد بھائی کی بات کی جائے وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکے, اور باقی جو تھے وہ بھی کچھ لوگ سائڈ پہ چلے گئے. تو سر مارکسسٹ پاکستان میں آ کیوں نہیں سکے اگر اتنی لمبی ان کی تغدو, اتنی لمبی محنت ہے؟ تھوڑا سا میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں, پھر میں ابھی اس والے الیکشن کی بھی بات کروں گا. دیکھیں, جب شروع میں پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے جاگیرداروں نے کیا, یہاں کے سرمایہ داروں نے کیا, جرنیلوں نے کیا, بیوروکریٹس نے کیا, اور فیصلہ بہت جلدی ہو گیا کہ ہم نے امریکہ نواز حکومت بنانی ہے. ٹھیک ہے, لیاقت علی خان بھی چلے گئے واشنگٹن چارٹر ڈیمانڈ لے کے. اس کے بعد پاکستان نے ایک اور فیصلہ کیا کہ ہم سیٹوں سینٹوں میں آ رہے ہیں. یہ 2 معاہدے تھے, فوجی معاہدے.
امریکہ کے ساتھ 53-54 میں جو ہم نے سائن کر لیے، جس کے بعد ہم پوری طرح سے جو سیکیورٹی سسٹم تھا امریکہ کا اس کا حصہ بن گئے. اس میں ان کے ڈلس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ بھی انوالوڈ تھے، CIA بھی انوالوڈ تھی. اور امریکہ بہت خوش ہوا کہ جی انہوں نے تو کوئی مذاکرات بھی نہیں کیے کچھ. آپ نے چلیں آپ نے ایک اپنے جو ساتھ آپ کے چین ہے، ساتھ روس ہیں، دونوں سوشلسٹ ہیں، ان کے خلاف آپ نے فیصلہ کیا ہے پیکٹس میں جانے کا، سیٹو سینٹو معاہدے. کچھ تو آپ کہو گے نا، مانگو گے ریٹرن میں کہ یار ہم آپ کے لیے لڑائی کرنے والے ہیں، اپنے خطے میں لڑائی کرنے والے. انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا. اور ساتھ ساتھ امریکہ نے ان کو یہ بھی ایک ٹاسک دیا کہ یہاں پہ مزدور تحریک کو کچل دینا. اور مزدور تحریک جو شروع میں یہاں پہ اگر اپوزیشن پارٹی تھی تو اس میں کمیونسٹوں کا بھی بہت بڑا رول تھا. بالکل. کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی، گرفتار کر لیا گیا، اور آج تک وہ پابندی ہے. اس کے بعد حسن ناصر ایک تھے نوجوان، حیدرآباد رائٹر تھے، غالباً رائٹر بھی تھے. وہ حیدرآباد دکن سے کہ ایک نواب فیملی سے تھے. وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے پاکستان آگے، کراچی آگے کہ یہاں میں مزدوروں کے لیے کام کروں گا اور پاکستان کو ہمیں خوشحال ملک بنائیں گے. وہ ہماری روایت کے ایک بڑے لیڈر تھے. ان کو اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اور شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایوب خان کی آمریت میں 1960 میں ہوا. اسی طرح مرزا ابراہیم ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ریلوے یونین کے وہ لیڈر تھے، انڈیا پوری کے ٹاپ لیڈرز میں سے تھے، جو 46 میں بہت بڑی ہڑتال ہوئی تھی، نیول میوٹنی پہلے ہوئی تھی، نیوی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہوئی تھی. اور اس کے پھر ساتھ جو ریلوے ہے، جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی اس وقت، وہاں پہ بھی ہڑتال ہو گئی تھی، جس سے ڈر کے برٹش نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اب جلد از جلد ہندوستان سے نکلنا ہے. اس کے لیڈر تھے مرزا ابراہیم. اور جب الیکشن ہوئے تھے 53-54 میں تو ان کو دھاندلی کر کے، یہ مغل پورہ والی جو سیٹ تھی وہاں سے دھاندلی کر کے ہروایا گیا تھا. مطلب دھاندلی آغاز ہی ہو رہی ہے. دھاندلی، لوگوں کو اغوا کرنا، پارٹیوں پہ پابندی لگانا، لیڈروں کو جیلوں میں بند کرنا. اس کے سب سے پہلے شکار یہاں کی سوشلسٹ تحریک تھی اور وہ امریکہ کے کہنے پہ سارا ہوا تھا. اور اس کے بعد بار بار تحریکیں چلی ہیں. اب 60 کی اگر دہائی کی ہم بات کریں تو ایوب خان کو نکالنے والے یہاں کے طلباء تھے، یہاں کے کسان مزدور. بہت بڑی تحریک چلی تھی 68 کے اندر، گارڈن کالج سے شروع ہوئی تھی. وہ پورا اس میں NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بڑا رول تھا، ایک لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ تنظیم تھی، ٹریڈ یونینز تھیں اس میں چھوٹی چھوٹی لیفٹ کی پارٹیاں تھیں. لیکن زیادہ جو کسان مزدوروں کی بڑی بڑی تنظیمیں اس وقت بن چکی تھیں، انہوں نے ہڑتالیں کی تھیں. اور ایوب خان جس کے پیچھے امریکہ تھا، جس کے پیچھے پوری فوج تھی، جس کے پیچھے پوری بیوروکریسی تھی، جس کی ایک اپنی سیاسی پارٹی بھی تھی، اس کا تختہ الٹ دیا گیا. اب اور بھی میں آپ کو بتا، نذیر عباسی شہید ایک ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے نذیر عباسی، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو ان کے ساتھیوں کو ٹارچر کیا گیا. نذیر عباسی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، وہ بھی ہماری روایت کا تھے. لیکن ایک پرابلم یہ ہوا کہ اتنے عرصے انڈر گراؤنڈ رہنے کی وجہ سے جو لیفٹ کے لوگ تھے وہ کسی بڑی چھتری کے تلاش میں رہتے تھے. ظاہر جب آپ اپنی پارٹی نہیں بنا سکتے، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، آپ کو امریکہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ ان کو نہیں آپ نے چلنے دینا، کیونکہ امریکہ دیکھ چکا تھا چائنا میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ دیکھ چکا تھا کہ ویتنام میں انقلاب آیا ہے، وہ دیکھ چکا تھا کوریا میں انقلاب آیا، وہ دیکھ چکا تھا کیوبا میں انقلاب آیا. اور یہ سارے وہ ممالک ہیں جو آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صرف یہ ملک کھڑے، نارتھ کوریا کھڑا ہوا ہے، چائنا کھڑا ہوا ہے، کیوبا کھڑا ہوا ہے، وینیزویلا ایک سوشلسٹ ملک ہے وہ کھڑا، کیونکہ وہ ایک پرانی روایت ہے لیفٹ کی، سوشلسٹوں کی فلسطین کے حق میں چلنے کی. تو امریکہ کو بہت اور بھی کئی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ اسرائیل والے سوال کی وجہ سے بھی انہیں ہم پسند نہیں تھے. اس سب کے بعد پچھلے 15-20 سالوں میں پھر سے لیفٹ نے اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کی. یہ پیپلز پارٹی کو بھی لیفٹ کی پارٹی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نیو لیفٹ تھے. یہ بنیادی طور پہ جو میں یہ بھی بات کی نا کہ کیونکہ اپنی پارٹی نہیں بنا سکتے تھے تو چھتری کی تلاش میں ہوتے تھے. کبھی نیشنل عوامی پارٹی میں لیفٹ کے لوگ رہے، کچھ لیفٹ کے لوگ پھر بھٹو صاحب کے ساتھ چلے گئے، کچھ لوگ کبھی وہ اصغر خان کے ساتھ چلے جاتے، تحریک استقلال اس وقت ہوتی تھی. آپ کو شاید علم نہ ہو کہ جو
پاکستان تحریک انصاف جب بنی تھی تو اس کے جو پہلے جنرل سیکرٹری تھے مراج محمد خان، وہ سوشلسٹ تھے، مارکسسٹ تھے، وہ NSF کے لیڈر تھے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. وہ بھٹو صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے 70s میں، کیونکہ اسٹوڈنٹ تحریک میں بھٹو صاحب کی اس زمانے میں کافی مقبولیت تھی. تو جو فاؤنڈنگ ممبر تھے، جو شروع والے ڈاکیومنٹس PTI کے ہیں، وہ بھی لیفٹ کے بندے نے بنائے ہیں، مراج محمد خان. اب یہ کہ جب آج مراج محمد خان کدھر ہیں؟ وہ تو ویسے بھی وفات پا گئے، لیکن وہ اس سے پہلی پارٹی سے بہت جلد انہیں نکال دیا گیا تھا 2-4 سال. اوکے، مینیفیسٹو بنانے والے کو سائڈ پہ کر دیا گیا. وہ پاکستان بننے کے بعد بھی جاگیرداروں نے جب پاکستان پہ قبضہ کر لیا تو جو مینیفیسٹو میں چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ ہم زمینیں بانٹیں گے مزاروں میں، وہ تو 46 کے الیکشن میں لکھی ہوئی تھی نا کہ پاکستان جب بنے گا تو کسانوں کی بہتری ہوگی، عام لوگ کی یہ ساری چیزیں تو منشور میں تھیں. تو کیا ہوا کیا نہیں، وہی جو تھے بڑے بڑے خاندان انہوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا. اچھا، اب یہ بڑی ایک مشکل سی پھر تاریخ ہے جس میں مار بھی آپ کو پڑ رہی ہے، جس میں آپ نے انڈر گراؤنڈ بھی رہنا ہے، آپ پہ کفر کے فتوے، آپ پہ غداری کے فتوے، آپ پہ ہر طرح کا فتویٰ لگ رہا ہے. پھر جو لوگ سمجھدار ہیں انہیں پتہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ آنیسٹ لوگ کوئی نہیں، یہ سچے بھی ہیں، یہ محب وطن بھی ہیں، یہ سامراج کے خلاف بھی چلنا چاہتے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے بھی ہیں. تو ان کو اپنے ساتھ جوڑو. بھٹو صاحب نے بھی جوڑا، نیب پہ باچا خان کا اپنے نام لیا، انہوں نے بھی جوڑا، مولانا بھشانی نے بھی جوڑا. یہ جیسے میں نے کہا تحریک استقلال کے بھی کچھ لیفٹ کے لوگ گئے. پھر PTI نے بھی شروع میں جوڑا. ابھی بھی ہمیں یہ آفرز آتی ہیں بڑی بڑی پارٹیوں کی طرف سے. ٹھیک ہے نا، اب جو تھوڑا سا پرومننٹ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لیفٹ میں تو آپ رہ کے اپنا ٹائم ضائع کریں گے، آپ پیپلز پارٹی میں آ جائیں، PTI میں آ جائیں. آپ کو تو حال ہی میں سینیٹر کی بھی آفر آئی ہے. وہ بھی کچھ سال پہلے بالکل آئی تھی. اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سینیٹر بننا، جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں، سینیٹر بننا بہت چھوٹی بات ہے. اگر آپ کا مقصد ہے انسانیت کے لیے کچھ کرنا تو وہ بہت بڑا مقصد ہے. ابھی اگر آپ اس سینٹ کے اندر آپ سینیٹر بن جائیں تو ہو سکتا ہے جو اس وقت میں اپنے سوشل میڈیا پہ فلسطین کے حق پہ بول رہا ہوں میں وہ بھی نہ بول سکوں. جو میں آپ سے ابھی گفتگو کر رہا ہوں، جو سخت باتیں کر رہا ہوں، وہ میں نہ کر سکوں سینٹ میں. وہ تو ایک طرح سے بیچارے گونگے بیٹھے ہوئے ہیں. سر ہمارے ہاں یہ سمجھ آتا ہے جو زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے زیادہ ہی طاقتور، زیادہ ہی پش اپ ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے سپورٹ اچھی ہوتی ہے. اور سپورٹ ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی ہے. وہ تب تک سمجھا جاتا ہے جب تک اٹھایا نہیں جاتا. تو پھر جب آپ تو اٹھائے بھی گئے ہیں تو وہ دیکھیں، وہ جب آپ کے پاس نظریہ ہوگا نا، آپ پوزیشن پہ، کیونکہ انہیں کوئی نہ کوئی تو چیز آپ کے خلاف پکڑنی ہے نا. تو آپ کو جب اٹھائے گئے تھے تو انہوں نے کچھ بتایا آپ کو کہ ہماری آفرز ایکسیپٹ کریں، یہی آفرز ہیں؟ انہوں نے اٹھا بات چیت کیا ہوئی تب؟ انہوں نے اٹھا، وہ 4 بجے صبح آئے تھے. اوکے، اذانوں کے وقت. اور 4 بجے میں میری مسز ہم نے پہلے تو انٹرکام کیا، پھر ہمارا ادھر لگا ہوا کیمرہ، تو دیکھا اور کہہ رہے تھے ہم باہر کھڑے ہیں، لیکن وہ اندر کھڑے ہوئے تھے. گھر کے اندر تھے؟ گھر کے اندر. کتنے لوگ؟ تقریباً 12-14 لوگ تھے، اور گنز لے کے کھڑے جس طرح ہوتا ہے. تو یہ 9 فروری 2019 کی بات ہے. اور بہرحال میں نے وائف کو کہا کہ جی ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے مجھے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ فیس بک لائیو کریں. اس زمانے میں فیس بک لائیو بڑا چلتا. تو میں نے کہا نہیں، اس میں مزید مسئلہ پیدا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ ہم سرنڈر کریں اور دیکھیں کیا جو بھی وہ پھر انٹروگیشن ہوگی وہ دیکھیں گے. ہم باہر آئے، مسز میری فارنر ہیں، تو ایک تو وہ یہ دیکھ کے کنفیوز ہو گئے کہ ان کے پاس رپورٹ تھی کہ میں افغان ایجنٹ ہوں. انہوں نے مجھے جوڑا ہوا تھا PTM کے ساتھ. تو میں ان کے حق میں کوئی بات کی تھی کہ جس طرح بندے نہ اٹھائیں. ان کو دیکھ کے انہیں لگا یہ تو CIA نکل گئے، تو ہمارے باس کے کہیں نہ ہو، تو پریشان ہو گئے کہ اس کا کرنا کیا. اور وہاں پہ پھر بہرحال میں نے ان سے تھوڑا سے 1-2 منٹ جس طرح افراتفری میں بات ہوتی ہے، پھر کہا جی پروفیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. وائف میں انہیں روک لیا، انہوں نے پکڑ لیا مجھے. تو کہتی ہیں کہ جی وارنٹ دکھائیں. اب انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ جو لوگ مجھے اٹھانے آئے تھے انہوں نے تو آج تک وزیر اعظم کو اٹھانے سے پہلے کبھی وارنٹ نہیں دکھائے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی پروفیسر صاحب بیگم کو سمجھائیں. تو میں نے تھوڑا سمجھایا. اس پہ بہرحال ایک ٹینشن ہو، مجھے ڈر تھا کہ اب اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. اور اتنے میں میں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا، وہ بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے. تو اب آپ دیکھیں میں، ایجنسیاں، پولیس، ہم انہیں کنونس کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ڈیڈی میری وائف ہے، انہوں نے وہ کنونس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں جانے میں نے نہیں دینا. تو پھر مجھے کہتے ہیں آپ کیسے ہسبینڈ ہیں، آپ کی وائف آپ کی سنتی نہیں. مگر دیکھیں آج کل کی لڑکیاں بس اپنے
شوہروں کو اغوا نہیں ہونے دیتی. زمانہ بدل گیا. سو بہرحال ہم دونوں کو ہی پھر انہوں نے گرفتار کر لیا, اور اس کے بعد اچھا آپ کو گرفتار آپ کی وائف سمیت کیا گیا؟ جی اس وقت کیا, پھر لے گئے مجھے, پھر کسی اور جگہ لے گئے اور انٹروگیشن ہوئی, اور انٹروگیشن کرتے کرتے سارے سوال کرتے کرتے اینڈ میں پھر ان کا یہ ہوا کہ دیکھیں جی پروفیسر صاحب ہمیں سمجھ آ گئی ہے, آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اس ملک سے بہت محبت ہے, اور میں اب آپ کو ایجنسی کے بندے کے طور پہ نہیں, میں ایک بڑے بھائی آپ مجھے سمجھ لیں, تھوڑا سا وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا آپ کو اس ملک میں خرابی نظر آتی نا, اندر سے اس سے بھی زیادہ خراب ہے, اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو آپ یہ سب چیزیں چھوڑیں, آپ کے پاس ویزا بھی ہے, آپ کی ایجوکیشن کیمبرج سے, آپ کن لوگوں میں پھنس گئے ہیں, آپ نکلیں انٹرنیشنل لیول کا کوئی کام کریں. تو میں نے تھوڑا سا اپنا پھر سے فلسفہ بتایا کیوں میں آیا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں. 2-3 دفعہ اسے سنتے سنتے اس کے بعد کہا کہ جی باہر میں جائے, یہ کوئی ملک ہے, میرا اپنا ماما آسٹریلیا ہے, میں بھی اگلے مہینے باہر جا رہا ہوں. جی تو عجیب و غریب سی صورتحال ہوگی کہ جو محب وطن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کو چھوڑیں, اور جو غدار ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں اگر پاکستان کو ہم نہیں سنواریں گے تو کون کرے گا کرنا. تو بہرحال وہ واپس آئے اور امبیرسڈ بھی تھے. وہ وہاں جو ینگ آفیسرس تھے پولیس کے, جب تک مجھے عدالت نہیں لے کے گئے تب تک وہ آ گئے, ملنے آتے رہے کہ جی کیمبرج میں اگر کرمنالوجی میں ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا پڑے تو کیسے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کیمبرج سے ہیں. آپ کنسلٹنٹ بن گئے. تو میں نے کہا کہ کنسلٹنسی کروانی تھی تو ویسے بلا لیتے, کوئی 4 بجے ریڈ کرنی ضروری تھی. بہرحال وہ ایک اچھا اینڈ میں امبیرسنگ سی سچویشن ان کے لیے بھی بن گئی, کیونکہ ساری انفارمیشن ہی ان کے پاس غلط تھی. ان کا خیال تھا یہی والی چیزیں تھیں, ایک تھا کہ میں پاکستان میں بلیو نہیں کرتا, ایک تھا کہ میں امریکہ کے حق میں ہوں گا, یا وہ ساری چیزیں جب انہوں نے سنی تو کیونکہ لوگوں نے یہ باتیں سنی بھی نہیں, ہماری روایت کیا ہے, کون لوگ ہیں, تو وہ سب اینڈ میں سب نے آ کے ہاتھ بھی ملے, سیلفیاں بھی کھنچوائیں بڑے اچھے طریقے سے. ابھی بھی کبھی ان سے افسر سے بات ہو جائے, جو پولیس والے ہیں ان سے تو ہو جاتے ہیں, دوسرے والوں سے نہ ہی ہو تو بہتر. سر وائف نے جب آپ ریلیز ہو جاتے ہیں, وائف نے نہیں کہا چھوڑو پاکستان, یہاں نہیں ہو سکتا انقلاب یا اس طرح کے لوگوں کی یہ جگہ نہیں ہے رہنے کی؟ وائف میری کو بھی ہسٹری کا پتہ ہے, ظاہر مشکل تو ان کے لیے بہت تھا. وہ اینٹی امپیریلسٹ ایک فائٹر ہیں, وہ انہوں نے افریقہ میں بھی ٹائم گزارا ہے, انہوں نے اور بھی ممالک میں کیا ہے. ان کا اپنا جو کام ہے وہ جو امریکہ کی ملٹرزم ہے, جو وہاں پہ جو جنگیں ہیں پچھلے 20-25 سالوں میں ان پہ ہے. تو وہ کلیئر ہے, انہیں آئیڈیا ہے کہ تیسری دنیا میں حالات کتنے مشکل ہیں. اور آپ کو میں نے بتایا فیض صاحب کی بیگم بھی برٹش تھیں اور وہ مارکسسٹ تھیں, اس لیے وہ اس زمانے میں انڈیا آئی تھیں 1930s میں, جب یہاں پہ برطانوی حکومت تھی, اور وہ آئی تھیں یہاں پہ آزادی کی جو تحریک ہے اس کی حمایت کرنے. تو اس لیے ان کی سلیمہ ہاشمی سے بھی اچھی ہے میری وائف. سلیمہ ہاشمی بیٹی ہیں فیض اور ایلس کی. ایلس ان کی وائف کا نام ہے فیض صاحب کی. تو وہ ایک روایت رہی ہے کہ آپ انٹرنیشنلزم جسے ہم کہتے ہیں, کہ یعنی بہت سارے فرینچ مارکسسٹ تھے جو فرانس کی کالونیز تھی, ان میں جا کے وہ مدد کرتے تھے اپنے ہی ملک کے خلاف تحریک آزادی جو لوگ لڑ رہے ہوتے تھے. اسی طرح ابھی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ہیں جو فلسطین کے حق میں, جو تھوڑے سے لوگ, آپ نے نوم چومسکی کا نام سنا ہوگا, یہودی ہیں, بہت بڑے تھنکر ہیں, جو اس وقت اسرائیل کے خلاف سب سے طاقتور بیانیہ اگر کسی شخص کا ہے تو وہ نوم چومسکی ہے. سر امریکہ, ہم امریکہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل پا رہے, تو سر ایسا ہی رہے گا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے میرے خیال. تو آپ کے اگر میں اس کو جوڑ دوں پچھلے ایک سوال سے, الیکشنز کے حوالے سے, ابھی ہم اپنے آپ کو ری بلڈ کر رہے ہیں. پوزیشن جو ہے اس وقت ہماری ویک ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن پچھلے 5 سال میں جتنا لیفٹ نظر آیا ہے, آج جو میں پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے. بالکل 10 سال پہلے شاید آپ نے دیکھا بھی نہ ہو. بالکل جب میں بڑا ہو رہا تھا, میں بتاؤں میں نے کبھی نہیں سنا تھا لیفٹ کے بارے بھی میں. کچھ ہے. ہاں, تو میں آپ سے 10-12 سال بڑا ہوں گا زیادہ تھا, تو میں نے نہیں سنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو یاداشت ہے اس سے بھی نکال دیا گیا تھا. لیفٹسٹ آ گئے تھے ہماری زندگی میں. فیض صاحب ہر کوئی پڑھ رہا تھا, فیض کے فیسٹیول ہر جگہ ہو رہے تھے, لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ فیض نے جو اپنی ساری
شاعری لکھی ہے وہ کن کے لیے لکھی ہے؟ وہ یہاں کے مزدوروں کے لیے لکھی ہے, یہاں کے غریبوں کے لیے, یہاں کی مڈل کلاس کے لیے لکھی ہے. یہ اب کوئی بات ہے. حبیب جالب شہباز شریف بھی پڑھتے ہیں, عمران خان بھی سب پڑھتے ہیں. حبیب جالب نے کس کے لیے لکھا؟ وہ کتنی غربت میں فوت ہیں. ان کی آج بھی بیٹی طاہرہ جالب جو ہیں وہ اوبر ڈرائیور ہیں, ٹیکسی چلا کے اپنا گھر چلاتی ہیں. اور حبیب جالب وہ شخص تھا کہ اگر وہ بکنا چاہتا, آپ نے سینٹ کی میرے بات کی, اگر حبیب جالب جس کے گھر میں یعنی فاقے بھی کبھی کبھی ہوتے تھے, اس کے لیے منسٹر بننا کچھ بھی نہیں تھا, اور اس نے اس سب کو چھوڑ کے وہ آخری دم تک 94 میں غالباً فوت ہوئے ہیں, آخری دم تک وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا رہا. اس نے کبھی اپنے الفاظ کو بیچا نہیں, حالانکہ اگر وہ بیچتا تو اس کی قیمت لگانے والے, بولی لگانے والے بہت تھے. سو یہ ایک نظریہ ہوتا ہے جو آپ کو بچا لیتا ہے اس طرح کی کرپشن سے. سر وہ جب میں ایک بڑا واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اقبال بانو نے, یہ آپ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے, تو یہ غزل نا اقبال بانو نے پڑھی تھی وہ ایک اسٹیڈیم میں 1965 میں. تو جس وقت انہوں نے کہا کہ ضیاء صاحب نے کہ کوئی ساڑی نہیں پہنے گا, تو یہ ساڑی پہن کے بلیک آئی اور انہوں نے وہ سارے جگہ پہ اسٹیڈیم میں درمیان میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم دیکھیں گے. تو اس وقت بھی لیفٹ لوگوں کو بڑا پسند آیا, لیفٹ پھر دوبارہ جذبہ اٹھا. تو ایکچولی سر آج تک ہمیں لیفٹ کیا تاریخ میں پڑھایا نہیں گیا, یا لیفٹ کے لوگوں کا ایسا ہمارے ہاں کر دیا. مولوی بھی کہتے ہیں, میرے پاس کچھ بیانات بھی میں نے رات آپ جب سرچ کر رہا تھا آپ کے بارے میں, تو کچھ علماء کرام مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ لیفٹ کے لوگ تو در حقیقت کفر کے قریب ہیں, آپ اس نظریے کی طرف جائیں بھی نہ. یعنی کہ ہمیں پڑھنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے کہ لیفٹ حقیقت میں ہے کیا. اگر آپ لیفٹ کے بارے میں پڑھیں گے شاید آپ اپنا جو ذہن ہے وہ آپ کھو بیٹھیں گے, اسلام کے خلاف چلے جائیں گے. تو سر لیفٹ کیا واقعتاً ہمیں اسلام کے خلاف لے کر جا سکتا ہے؟ مطلب کچھ تو انہوں نے اس دلیل دیا ہوگا نا کہ کیا مطلب کیا کون سی ایسی چیز ہے جس پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. یہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک یعنی کہ ویسٹرن ممالک ہیں, آپ وہ بتا چکے ہیں کہ ایکچولی میں جو مارکسزم تھے, کارل مارکس ہے, وہ رشیا انقلاب کے حامی تھے. لیکن ہمارے ہاں یہی ہے کہ یہ جو ویسٹرن کلچر ہے نا, یہ لیفٹ کے لوگ لے کر آئیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ خواتین آزاد ہو جائیں. مجھے شاید اس میں شاید ایک کنفیوژن ہو, لوگ نا لبرل اور لیفٹ کو بھی ایک کر دیتے ہیں. بالکل, میرا پوائنٹ بھی یہی تھا حقیقت میں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کنفیوژن ہے کہ جو لبرل ہیں, جو چاہتے ہیں مثال طور پہ سماجی آزادیاں ہوں بہت زیادہ, وہ پرو امریکہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے جو مذہب والا سوال ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جو ہماری روایت ہے اس میں یہ سوال اہم سوال نہیں, سب سے اہم جو مین سوال ہے وہ طبقاتی سوال ہے. وہ بنیاد ہماری فرق ہے. آج دنیا میں جو لبرلز ہیں, ابھی DNC ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن ہو رہا ہے امریکہ میں, ڈیموکریٹک پارٹی کا کاملا ہارس جہاں پہ کی نامزدگی ہو رہی ہے, وہ لبرلز ہیں. اور وہاں فلسطین کے حق میں ایک تقریر نہیں ہوئی, باہر 2 لاکھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں غزہ کے لیے, وہ سارے لیفٹ کے ہیں, وہ ہماری روایت کے. یہ فرق ہے, جو اندر بیٹھے ہیں وہ لبرل ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں وہ لیفٹ ہیں. لیفٹ جو ہے وہ طبقاتی نظام کے خلاف بات کرتا ہے, معاشروں کے اندر بھی اور عالمی لیول پہ بھی. کسی ایک ملک کے پاس یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے جو امریکہ کے پاس ہے, یورپ کے پاس ہے. کیوں لڑائی لڑی تھی چین نے آزادی کی, یا کیوں یہاں پہ جو سوشلسٹ پارٹی تھی, کمیونسٹ پارٹیاں تھیں پورے بر صغیر میں, انہوں نے لڑائی لڑی تھی برطانوی سامراج کے خلاف. ویتنام نے فرانس کی اور بعد میں امریکہ کے خلاف کیوں جنگ لڑی تھی, کوریا نے اپنی آزادی کی جنگ کیوں لڑی تھی, اور بھی اگر آپ ممالک, کیوبا آج تک امریکہ کے آگے اس نے گھٹنے کیوں نہیں ٹیکے. یہ سب سوشلسٹ طریقے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طبقاتی نظام کو نہیں مانتے جس کے اندر سامراج جو ہے وہ فیصلے کرے گا, واشنگٹن ہر چیز کے فیصلے کرے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے. اب اگر اپنی عزت نفس کا دفاع کرنا, اپنے وسائل کا دفاع کرنا, اپنے لوگ کی ترقی کی بات کرنا, اگر یہ ڈیفینیشن ہے کفر کی, تو ایسا کفر تو سب کو کرنا چاہیے. اس کفر کی تو ہمت اللہ سب کو دے. یہ تو کفر انہی کو لگے گا جو اس اسٹیٹس کو کے بینیفیشری ہیں. تو عام علماء, جیسے میں نے مولانا بھاشانی کا آپ کو کہا, عبید اللہ سندھی کا, ابھی ایک ورکرز کی ہڑتال میں ادھر آپ ہی کے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک ورکرز کی ہڑتال ہے, اس میں ہم بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. ان کو منیمم ویج نہیں ملی, ان کو کم از کم تنخواہ, وہ ارب خرب پتی ہیں مالکان, لیکن وہ کم از کم تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں. جو ان کی لیڈرشپ میں ہیں وہ ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا شہباز, اب وہ مولانا ہے اور ان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. دوسری طرف جو مالکان ہیں وہ جتنے ویسٹرن لبرل ہو سکتے ہیں, اور ویسٹرن لبرل پیسہ ہے, عیاشی ہے, سب کچھ ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
مولانا صاحب کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو ایشو ہے وہ انسانیت ہے، ان کا وہ مزدوروں کے حقوق ہیں. ہمیں نہیں، ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کی داڑھی نہ بھی ہوتی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ اگر جس فرقے سے ہیں، اس فرقے کے علاوہ کسی کے فرقے کے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی ان کا ساتھ اسی طرح دیتے، کیونکہ جب ہم انسانیت کی بنیاد پہ نکلے ہیں تو پھر ہم نے یہ تفریق نہیں کرنی. لیکن یہ جو تفریق کرنے والے ہیں، لوگوں میں فرق ڈالنے والے ہیں، اور اینڈ میں جا کے جو اسٹیٹس کو کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہیں کہ جی ہماری اجداری ہے حب الوطنی پہ یا مذہب پہ، ہمیں ان دونوں سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اور پوری قوم اس سے تنگ آ چکی ہے. کون، آپ مجھے بتائیں، کوئی بندہ اب سیریس اس بات کو لیتا ہے جب کوئی کفر کے فتوے لگاتا ہے یا کوئی آپ کے اوپر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ غدار ہے؟ جس کو غدار کہتے ہیں وہ مقبول ہو جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بار ہو چکا ہے کہ اس کو اب نہ ہمیں سیریس ہی نہیں لینا چاہیے. ایسا ہے نہیں. اگر تو کوئی مخصوص کوئی آ کے کوئی بات کرے کہ آپ کا اس ایشو کے اوپر آپ نے یہ کہا ہے، پھر تو جواب دیا جا سکتا ہے. جب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مفروضوں میں یہ بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ جو اپنا طبقہ ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، وہ اس کی غلامی کر رہا ہے. اس غلامی کے چکر میں وہ مذہب کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ آئین کو بھی کر سکتا ہے، وہ حب الوطنی کو بھی کر سکتا ہے. وہ کرے 100 بسم اللہ. ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے، ماضی میں بھی کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور میرے نزدیک یہ جو بیانیہ تھا سارا، یہ کمزور پڑ گیا ہے. اب کتنے لوگوں پہ الزام لگے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا سیکیورٹی رسک ہونے کا اور اتنی چیزوں کا، لوگ نہیں مانتے. سر ایک مثال ہے کہ ہم جاتے ہیں پاکستانیوں کے پاس اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا جو نوجوان ہے، اس کی عمر 38 سال ہے اور یہ ایک نیا انقلاب لے کر آنا چاہتا ہے پاکستان میں، حالانکہ وہ انقلاب بہت پرانا ہے. تو وہ کیوں آپ پر یقین کریں؟ اس سے پہلے ہمیں بڑے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، وہ باتوں کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کیا. آخر ایک نئے جوان پہ لوگ کیوں پاکستانی یقین کریں؟ آخر کیا آپ کے پاس ایسی چیز ہے کہ جو 77 سال میں ہو نہ سکی، وہ ایک جوان آ کے وہ کچھ سالوں میں کر دے گا؟ دیکھیں، میرا تو یہ کلیم نہیں ہے کہ میرے پہ یقین کریں. نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک لیفٹ کی پارٹی کے پہ میرا خیال ہے سب سے پہلے لوگ نظریے کو سمجھیں. جو لڑائی ہے، لوگوں نے لڑائی لڑی ہے، کبھی ان کو مذہب کے نام پہ لڑوایا گیا ہے، کبھی حب الوطنی کے نام پہ لڑوایا گیا ہے، کبھی لوگوں کو کسی ایک پارٹی نے لڑوایا، پھر لوگوں نے نئی پارٹی بنا کے کوئی چہرہ بدلا. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہر کسی کے لڑ کے دیکھا ہے، ایک بار اپنے لیے لڑیں، اپنے ایشوز کے اوپر لڑیں، اپنے آپ کو منظم کریں. جو ہم فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، جو کالجز میں میں نے جو پڑھایا، جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ تنظیمیں بنی، جو اب ہم جھنگ جا رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جھنگ میں ایک انشاءاللہ بڑی ہم کسان کانفرنس کرنے لگے ہیں. ہم اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ ہماری پارٹی کو سپورٹ کریں یا کسی اور پارٹی کو نہ کریں. سب سے پہلے ضروری ہے کہ لوگ منظم ہوں اپنے ایشوز کے اوپر. کسانوں کا پنجاب میں حال آپ کو معلوم ہے کیا ہے، اس سال کس طرح سے گندم کے اوپر کیا ان کے ساتھ ہوا ہے، اور ہر سال حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. کون سی تنظیم ہے جو ان کسانوں کو منظم کر کے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، سب کو ختم کر دیا گیا. ایجوکیشن جو ہے، اس کے جو حالات ہے، پرائیویٹ ایجوکیشن مافیا کی وجہ سے کروڑوں روپے لوگوں کے لگ رہے ہیں، اب نوکریاں نہیں مل رہی، کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. ہم پورے دنیا تو چھوڑیں، خطے میں بھی سب سے پیچھے جا رہے ہیں. کون سی تنظیم ہے جو ان اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کر سکے جن کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے؟ اسی طرح فیکٹری سے لے کر ہر جگہ جو ورکر ہیں سروس سیکٹری میں، انڈسٹری میں، ان کو منیمم ویج نہیں دی جا رہی، جو 6 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی، ان کو EOBI بینیفٹ نہیں، ان کو باقی سارے جو سوشل سیکیورٹی کارڈ، لیگل جو ان کے حقوق ہیں وہ نہیں ملتے. کون ہے جو ان کے لیے آواز اٹھائے، ان کو منظم کریں؟ یہ سب کچھ تب تک نہیں ہوگا جب تک لوگ منظم نہیں ہوں گے. اور وہ منظم انہیں کرنا، یہ اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں سامنے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ آنکھیں بند کر کے ہم پہ بھروسہ کرو. ہم کہہ رہے ہیں یہ لڑائی ہے، اگر ہمارا رول ہے آپ کے ساتھ کس کے ساتھ لڑائی ہے ہماری لڑائی اس چھوٹے طبقے کے ساتھ ہے جسے میں اشرافیہ کہتا ہوں. اس کو اس کے اندر آپ کے لینڈڈ ایلیٹس بھی ہیں، یعنی جاگیردار ہیں، اس کے اندر آپ کے بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں، اس کے اندر آپ کے جج ہیں، اس کے اندر آپ کے جرنیل ہیں، اس کے اندر آپ کے سیاستدان ہیں. ان کے اندر ایک گٹھ جوڑ ہے آپس میں. اب لڑائی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ختم کر دینا ہے. لڑائی سے مطلب یہ ہے کہ وہ سب، انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے، ایک سسٹم اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ اس نظام کو اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ جو منافع ہے اس کو وہ لے رہے ہیں نجی ملکیت میں، اور جو نقصان ہے وہ ہمارے اوپر اس کا بوجھ لاد رہے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ نے اس وقت اگلے 3 سال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ $80 بلین واپس کرنے ہیں قرضے. اب وہ $80 بلین وہ
کیا غریبوں کے علاقوں میں لگے ہیں؟ کیا وہ تعلیم پہ لگے ہیں؟ کیا وہ صحت پہ لگے ہیں؟ کیا وہ لوگ کو روزگار دینے کے لیے لگے ہیں؟ یہاں تو لوگ کو صاف پانی تک نہیں ملا. اچھا اب آپ نے اس دوسری طرف کیا ہے کہ جمخانہ کلب ہے لاہور میں, وہ کروڑوں اربوں کی پراپرٹی ہے, وہ سال کا کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ 5,000 روپیہ. 5,000 روپیہ. اور یہ بات پنجاب اسمبلی میں ایک ایم پی صاحب احمد اقبال نے پچھلے دنوں اٹھائی ہے. 5,000. اچھا انہوں نے وہ قرضے لے کے اپنے آپ کو سبسڈیز دے رہے ہیں ہر طرف سے. 17.4 ارب ڈالر کی سبسڈی سالانہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں یہ طبقہ ریاست کے ذریعے. یہ UNDP کی رپورٹ ہے. 17.4 بلین ڈالرز سالانہ. اچھا اب ظاہر ہے وہ سارا پیسہ کھا پی لیا, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی, پتہ چلا جی دبئی لیکس ہوئی, تو دبئی میں تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ بھی پاکستانی, اتنا امیر ملک. لنڈن میں جائیں تو وہاں پہ سب کی پراپرٹیاں ہماری اشرافیہ کی, اتنا امیر ملک. اور کسی پیناما میں چلے جائیں وہاں پہ بھی پراپرٹیاں, یہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں دھڑا دھڑ بن رہی ہیں. لگ رہا ہے لوگ تو ماشاءاللہ پاکستان تو بڑے ترقی کر رہے ہیں. دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پائے. 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. پانی جو ہے وہ زہر کی طرح ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن پی رہے ہیں, پینے پہ مجبور ہے. پرائیویٹ پانی تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ریاست نے کوئی چیز نہیں دی. پانی تک انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ کرو, ایجوکیشن پرائیویٹ کرو, ہیلتھ پرائیویٹ کرو, سرکار پہ نہ رہنا. لیکن جب قرضے واپس دینے کی باری آتی ہے, چلیں آپ نے قرضے اپنے اوپر لگائے ہیں تو واپس بھی پھر آپ کریں گے. واپس دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ ذرا رکیں, IMF ہم آپ کو واپس کر کے دیتے ہیں. یہ ہم نے بکرے قربانی کے رکھے ہوئے ہیں 24-25 کروڑ عوام, ان کی جو محنت ہے اس میں سے ایک حصہ ہم آپ کو دے دیں گے. اچھا جی پہلے وہ لاکھ روپے میں سے 20,000 تھا, اب قرضہ مزید بڑھ گیا, سود مزید بڑھ گیا, 40,000 ہو گیا, 4 لاکھ میں سے پھر اب 70,000 ہو گیا. اس بار جو اب IPP سے لے کر IMF کے قرضوں تک جو معاملات ہیں, 10 اگر کوئی شخص کما رہا ہے تو 15 وہ سرکار کو دے رہا ہے. ہر بندہ مقروض ہو چکا ہے. سر اس سے قبل بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری اشرافیہ سے لڑائی ہے, ہماری وڈیروں سے لڑائی ہے, لیکن جب لڑائی کرنے کے لیے وہ نکلتے تھے تو ان کے پیچھے جو انقلاب کے جو تھے حامی لوگ, وہ طلبہ نکلتے تھے تو ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا تھا. ابھی آپ بھی وہی لڑائی لڑنے کے لیے نکلے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا, ان کو اغوا کر لیا جائے گا, دہشت گرد کر کے ان کے تشدد ہوگا, بہت کچھ ہوگا. تو آپ کیا کریں گے ان طلباء کے لیے؟ دیکھیں ہمارے ہم پھر وہ ہسٹری کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے کیا؟ نہیں, وہ دیکھیں جو تشدد ہے وہ میری وجہ سے تو نہیں ہوگا یا کسی ایک وجہ سے. تشدد اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے. فیصلہ ہر معاشرے نے کرنا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی آ کے کہ آواز اٹھانی ہے نہیں اٹھانی. ایسا بھی ہے کہ قومیں مکمل طور پہ تباہ بھی ہوئی ہیں, اب نہیں چل رہا نا, معاملہ نہیں چل رہا. انہوں نے فیصلہ کیا ہے, مثال طور پہ جو میں ابھی آپ کو سبسڈی کی بات کر رہا ہوں, اب عوام جو ہے وہ سبسڈی یہ غریب امیر کو دے رہا ہے. اس ملک میں ہوتا الٹا ہے ساری دنیا میں. تو ایک فلاحی ریاست ہے امیروں کی, تو غریب جو ہے ایک باپ وہ محنت کر رہا ہے 12 گھنٹے دن میں تاکہ جمخانہ 5,000 روپے سے زیادہ ٹیکس نہ دے, اور یہ ایک علامت ہے پورے سسٹم کی. اور وہ 12 گھنٹے سے 14 گھنٹے بھی کرے گا, وہ ایک بچے کو اسکول سے بھی نکالے گا, وہ اپنے والد کے لیے دوائی بھی کم کر دے گا, وہ ہر وہ چیز کرے گا جو اسے کرنے پڑی. کیوں؟ تاکہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سال میں 5 دفعہ پیرس نہ جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک پیشن گوئی بھی کرتے ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں ملک ٹوٹ جائے گا, آپ کس بیس پہ وہ کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے ٹوٹنے کی تو بات نہیں کی. میرے پاس ایک بیان ہے آپ کا, وہ غالباً آپ کسی کو انٹرویو دے رہے تھے, آپ نے کہا کہ شاید کوئی ایسا وقت ہے یہ ملک ٹوٹ جائے. گریٹر پنجاب کی بات کر رہے تھے یا کچھ اس طرح کی بات؟ کوئی اور کر رہا ہوگا, کوئی اور کر رہا ہوگا. نہیں, میں پاکستان کا ٹوٹنے کی تو میں نے بات نہیں کی, امپلوڈ کرنے کی بات کی. امپلوڈ کر سے مراد ہے کہ ریاست فیل ہو سکتی ہے, گر سکتی ہے اپنے ہی جرائم کے بوجھ تلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جیسے سوویت یونین جب ٹوٹا تھا تو مختلف جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے اپنے ملک بنا لیے, پورا ازبکستان بن گیا تھا. پاکستان میں وہ والے معاملات نہیں ہیں, کیونکہ کوئی اس طرح ایسے نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے وہ گریٹر پنجاب کی طرف جائے گا. ہمارا بالکل الگ معاملہ ہے. جو خیبر پختونخوا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کراچی کے اوپر, تو ان کو بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی الگ ملک بنا لینا ہے, کیونکہ کراچی کے بغیر ان کی پوری اکانومی اس سے جڑی ہوئی ہے. بلوچستان جو ہے بہت چھوٹا ہے اور اس میں بلوچ ایک خاص فیصد ہے, اور اس کی پاپولیشن 7 ایران ہے, وہ بھی کسی کو سوٹ نہیں کرتا. تو جو امپلوڈ جو کرنا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست کی جو کیپیسٹی ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے, کیونکہ جو اشرافیہ ہے اس نے اتنا وہ ریاست کو
کھوکھلا کر دے. دیکھیں نا, ریاست جو ہے وہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے, وہ صرف بندوق والے نہیں ہیں. ریاست واسا بھی ہے, واپڈا بھی ہے, ریاست ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ریاست تو ٹیک FBR بھی ہے. اوور آل آپ نے ہر ادارے کو ایک دفعہ جب کمزور کر دیا, کھوکھلا کر دیا, تو پھر وہ گورن ریاست کر ہی نہیں سکے گی. جب گورن نہیں کر سکے گی تو پھر اس کی جگہ گینگسٹرزم ہوگا, گینگز آئیں گی, اس کی جگہ لا اینڈ آرڈر ایشوز بنیں گے, اور وہ بہت خوفناک چیز ہے جس کی وجہ سے میں کبھی بھی یہ چاہوں گا نہیں, اور میں نے ہمیشہ یہی لکھا ہے, اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا ٹوٹنا تو بہت خوفناک ہوگا, کیونکہ ٹوٹ کے کوئی بہتر چیز نہیں بنے گی. یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ بڑی گندی قسم کی ہوگی, جس میں اتنی زیادہ تضادات ہیں معاشرے کے اندر موجود. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ریاست کو جو کھوکھلا کرنے والے ہیں ان کا احتساب کر کے ریاست کو مضبوط کیا جائے. ریاست کو مضبوط کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک ادارے کو مضبوط نہ کیا جائے, ایک ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہ کیا جائے. ہر جو آپ کا پہلو ہے معیشت کا, سماج کا, اس کو مضبوط کیا جائے, تب پاکستان مضبوط ہوتا ہے. جب عوام خوشحال ہوتے ہیں تب مضبوط ہوتا ہے. جو انقلاب ہے وہ خون کے بغیر آ سکتا ہے, ممکن ہے؟ انقلاب کے اندر دیکھیں جو جد و جہد ہے اس کے اندر جو خون کا عنصر ہوتا ہے وہ انقلابیوں کی طرف سے نہیں آتا. اوکے. وہ ہمیشہ رد انقلاب کی طرف سے آتا ہے. بھگت سنگھ کا آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی ہماری روایت کے ہیں, مارکسسٹ ہیں, سوشلسٹ تھے. تو ان کا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ پولیس کے بندے کو مار دیا تھا, جو کہ حقیقت ہے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ پنجاب کے اندر برطانوی سامراج نے کیا تھا, جلیانوالہ باغ سے لے کر لالا لاجپت رائے کو جو مارا پھر لاہور کے اندر, اس میں اتنا قتل عام ہوا. اس کے بعد جب پوری تحریک کو تباہ کر دیا برطانوی سامراج نے, ٹارچر کیا لوگوں کو, غائب کیا, بندے مارے. اس کی تو ابھی تاریخ کبھی آپ پڑھیں کہ یہ جو سب کہتے ہیں برطانوی سامراج بھی اور باقی امریکہ بھی جو آج غزہ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پرانی تاریخ ہے ان کی کلونیلزم کی. اسی طرح ہمارے ساتھ کرتے رہے. تو اس کے خلاف بھگت سنگھ نے بغاوت کر کے ایک بندے کو مارا, اور بعد میں بھگت سنگھ کو پتا تھا کہ اس کو پھانسی ہونی ہے, لیکن اس نے اس کو استعمال کیا اپنی بات کو آگے کرنے کے لیے. ہم نے اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کیا تھا 2019 میں طلبہ یونین کے لیے. اب ہمارے اوپر میرے پہ وہاں پہ انہوں نے بغاوت کا پرچہ کیا, ہمارے 2 لوگوں کو اٹھا لیا, تشدد کیا. تو ان کی طرف سے ہوا تشدد, ہماری طرف سے نہیں ہوا. ہم نے کسی اہلکار کو پکڑ کے نہیں مارا, نہ ہمارا کوئی ایسا پلان ہے. ہاں, اگر ایک ٹائم کے بعد جا کے طبقاتی جو جد و جہد ہے وہ تیز ہوتی ہے, اس کو روکا جاتا ہے آرٹیفیشل طریقوں سے, تو اس کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں کہ لوگ کہیں کہ جی آؤ بسم اللہ ہمیں ختم کرو. آگے سے لڑنا چاہیے, بالکل لڑنا چاہیے, یہ حق ہے, یہ آئینی حق بھی ہے, یہ آپ کا بنیادی حق ہے, انسانی حق ہے کہ اگر آپ کے وجود کو کوئی مٹانا چاہے. اگر ایک فیکٹری میں ایک ورکر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 6 مہینے کام کیا, 1 مہینے کی آپ تنخواہ دے رہے ہو, میری بیوی بیمار ہے, بچے میرے اسکول سے باہر ہیں, تو مجھے حق دو, تو اس کو اگر اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے, اس کے پاس پورا حق ہے کہ آگے وہ ہڑتال کرے. ٹھیک, یہ ہڑتال کیا ہوتی ہے؟ ہڑتال ہوتی ہے کہ ورکر جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ میں مشین کا پرزہ نہیں ہوں, میں انسان ہوں. جو اپنے آپ کو انسان بنانے کی لڑائی ہے, انسان منوانے کی لڑائی ہے, وہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑائی کوئی ہے نہیں. اچھا, اس وقت نا پاکستان میں مختلف لیفٹ کی پارٹیز کام کر رہی ہیں, تو یہ ساری پارٹیز اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ اکٹھی ہو کے نظریہ تو کہیں نہ کہیں ایک ہے, مختلف کانفلکٹس ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تو وہ ایک ہو کے ریاست کے خلاف کیوں نہیں لڑتی؟ دیکھیں, اس وقت ایک تو یہ اگر یہی سوال ہم سرمایہ دارانہ پارٹیوں سے کریں کہ وہ ایک کیوں نہیں ہوتی, یا مذہبی پارٹیوں سے کریں وہ ایک کیوں نہیں ہوتے, لیکن اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم ایک ایسے لیڈر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس وقت ایسا کوئی انقلاب برپا ہو جس میں لیفٹ کو ہے وہ پروموٹ. لیفٹ تو حقیقت میں عام لوگوں کے لیے کچھ چھوٹے موٹے, کچھ جگہوں پہ اہم اختلافات ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں. ہمارا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے. مثال کے طور پہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے فریم ورک کے اندر. ہمارا جو ہم الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں, ہم پہلی دفعہ گئے ہیں, آپ نے بات کی, ہمیں 2.5% ووٹ ملا, 1573 آپ نے بات کی, ہم چوتھے نمبر پہ اور میں بہت خوش ہوں اس کے اوپر, کیونکہ دیکھیں ہم نے تو پہلی دفعہ آئے ہیں, کوئی جانتا نہیں تھا, اور ورکروں میں ہم نے کام کیا, اس کی بنیاد پہ آج ہم
قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، گجو متا، دیگر جگہوں پہ ہم اپنی بیس بنا رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں کسانوں پہ، کیونکہ ہمارے لیے ابھی اس پارلیمنٹ میں آ کے بھی ہم نے کیا کرنا تھا. اصل بات ہے ہماری لانگ ٹرم لڑائی ہے، اس میں 5 10 15 سال یہ کوئی بہت چھوٹی بات ہے جب آپ انقلابی جد و جہد کی بات کر رہے ہو، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں آنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کے یہاں پہ جو اس وقت پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی الیکشن جیت کے نہیں بیٹھے، تو وہ تو اس کے تو کئی راستے آنے. اصل بات ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کا شعور بدلنا ہے، اور آپ کی جو طاقت ہے وہ اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ واقعی لوگ شعوری طور پہ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں. اچھی میں آپ کو خبر یہ بتا سکتا ہوں کہ لیفٹ کے بہت سے گروپ قریب آ رہے ہیں. ڈاکٹر تیمور رحمان اور میں ہم ایک پوڈ کاسٹ بھی شروع کر رہے ہیں دا ریڈ روم کے نام سے، جو ریگولر ہے، اور ہم اپنی پارٹیوں قریب لے کر آ رہے ہیں. میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر عاصم سجاد، ان کے ساتھ بھی ہم مل کے قریب آ رہے ہیں. تو جو بنیادی کچھ چیزیں ہیں اس کے اب آپ دیکھیں گے آگے آنے والے مہینوں میں، سالوں میں بنیادی چیزوں پہ ہم مل کے کام کریں گے، اور اس میں بہت زیادہ یہ چانس رہے گا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بھی آ جائیں. لیکن الائنس پہ تو ہم چل رہے ہیں. اصل بات جو ہمارے لیے ٹاسک ہونا چاہیے ہے وہ لیفٹ کی یونٹی بھی اس میں امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے اہم ہے کہ عوام کے درمیان کتنی یونٹی، عوام کو کون یونائٹ کر پائے گا. عوام بکھرے ہوئے ہیں، عوام ساری عوام سارا معاشرہ ایک بات کرتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر بھی نکل نہیں پاتے. خوف ہے، غیر منظم ہے، انہیں غیر منظم کیا گیا ہے. اور وہ جو غیر منظم کرنے کا آج بھی آپ دیکھیں لوگ نہیں نکلتے نا، جلسے اناؤنس ہو جاتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. کیوں نہیں نکلتے؟ لاطین امریکہ میں ایک کو کی اٹیمپٹ ہوئی پچھلے دنوں بولیویا میں، اور وہ تقریباً 12 گھنٹوں میں انہوں نے جرنیل کو لاکھوں عوام سڑکوں پہ آ گئی اور انہوں نے جرنیل کو گرفتار کر لیا 12 گھنٹوں میں. 12 بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، 7-8 گھنٹوں کی بات. کیسے ہوا؟ کیوں؟ وہاں پہ طلباء تنظیمیں موجود تھیں، فعال تھیں، بہت بڑی بڑی طلباء تنظیمیں، اسٹوڈنٹ یونینز. وہاں پہ ٹریڈ یونینز، 60% ورکر جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹریڈ یونین کا حصہ ہے. ہر ورکر کو پتہ ہے کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو سارے ورکر بولیں گے. ٹریڈ یونین کے لیڈروں پہ لوگ کو اعتبار ہے. کسان کمیٹیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ کسان کمیٹیوں میں، ایک کال انہوں نے دی سب لوگ باہر آ گئے. آج ہمارے پاس کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، یہاں پہ 1% ورکر بھی ٹریڈ یونین میں نہیں ہے. 1%، یہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹک ہے. اگر آپ سوچیں آج کوئی ایک ٹریڈ یونین ہوتی جو یہ سینسرشپ وغیرہ خلاف ایک کال دے دیتی، اور اس کے پاس 40% ورکر ہوتا ملک کا، جس کا مطلب ہے اس کے پاس 2-2.5 کروڑ بندہ ہوتا، تو پھر یہ کر سکتے ہیں عملیت اس طرح کی جو ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ جمہوری پارٹیوں نے بھی کبھی بھی اس طرح کی تنظیموں کو بننے نہیں دیا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کنٹرول. نہ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین بننے دی، نہ انہوں نے ٹریڈ یونین بننے دی. میاں صاحب نے بھی اسٹوڈنٹس کو مارا، ٹریڈ یونینز کو مارا. خان صاحب نے بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہم نکلے ہمارے پہ پابندی بھی عائد کر دی، پابندی کروائی. اس کے بعد جو نکلے تھے ٹریڈ یونینز آئی تھیں اسلام آباد 2020 میں، ان کے اوپر ٹیئر گیس کروایا. یہی حال بلاول بھٹو صاحب کا ہے. سندھ میں ٹیچرز نکلتے ہیں، کوئی اور نکلتے ہیں، ان پہ ٹیئر گیس ہوتی ہے. ملک ریاض کے کہنے پہ پورے گوٹ اڑا دیتے ہیں ادھر. یہ سب کچھ تو یہ لوگ کر رہے ہیں، تو پھر کیسے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ باقی چیزیں چھوڑیں، یہ تو لوکل گورنمنٹ نہیں کرانا چاہتے. جو ایک آئینی ذمہ داری ہے وہ بھی الیکشن یہ نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ کوئی جو اقتدار ہے اس میں کوئی کسی کے ساتھ انہیں شیئر نہ کرنا پڑ جائے. تو ایسے میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر جمہوریت کو پاکستان میں بچانا ہے تو آپ کو بنیادی جمہوریت کا انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا، اور وہ اسٹوڈنٹ یونین، ٹریڈ یونین، کسان کمیٹیاں، یہی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کو بچا سکتی ہیں، یہاں پہ جمہوریت کو بچا سکتی ہیں. وہ لیفٹ کا بڑا ٹاسک ہے اگلے 5-7 سال. مجھے نہیں فرق پڑتا الیکشن میں ہم جیتتے ہیں نہیں جیتتے، ابھی مجھے نہیں فرق پڑتا کہ میڈیا میں ہم کتنا آتے ہیں کتنا نہیں آتے. اگر یہ لوگ منظم ہو گئے، میں آپ بتاؤں کہ جو کام ہم نے 100 سال میں کرنا تھا وہ 10 سال میں ہو جائے. اوکے سر، آج تک ہمیں نہیں پتا چلا حقیقت میں جمہوریت ہے کیا. بتائیں سر، جمہوریت حقیقت میں ہے کیا؟ جمہوریت فلسفہ ہے یہ کیا ہے؟ جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو بہت انقلابی ہے. کیونکہ جمہوریت آتی ہے یورپ کے اندر. یہ بحث اس ٹائم پہ ایک تو پرانی گریک سوسائٹی میں بھی جمہوریت کا سوال ہے، رومن میں بھی ہے، لیکن جو جدید ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہم کسی طرح کیا کوئی ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جس میں طاقت کا سرچشمہ کوئی ایک خاندان نہ ہو، کوئی بادشاہ یا ملکہ نہ ہو، بلکہ وہاں کے عوام. اور عوام کا مطلب کیا ہے؟ عام سے ہے اس کا
اس کا مطلب ہے کہ اس کو فرینچ میں فرینچ انقلاب کے دوران کہتے تھے سان کلوٹ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی رینک نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، کوئی فیملی کے ان کے پاس کلیم کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے کہ میں انسان ہوں اور شہری، اور یہ کافی ہے اس کو طاقت دینے کے لیے، اس شخص کو کافی ہے، اس کو سوورن ماننے کے لیے کافی ہے، اس کا بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ عام شہری ہو کے بھی وہ اقتدار، اس کے پاس وہ طاقت، وہ فیصلے کی صلاحیت ہے جو ایک بادشاہ کے پاس ہے۔ تو یہ سوچ کو لے کر آئے تھے رابسپیئر میں ایک بہت اہم ایک فلسفی ہے جس نے ول آف دا پیپل کی بات کی تھی، کہ جو عوام ہے جب وہ بکھری ہوتی ہے تو اس کی کوئی رضا نہیں ہوتی، اس کا کوئی اپنا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنا کوئی ہدف بنا لیتی ہے عوام، تو اس وقت اس کے پاس ہدف بھی آتا ہے، اور حقیقی معنوں میں وہ عوام بھی تب بھی بنتی ہے جب اس کا کوئی ایک شیئرڈ پرپز ہے، کوئی ایک ایسی منزل ہے جس کی طرف وہ سب جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی رابسپیئر کیونکہ فرینچ ریولوشن میں ان کا بہت زیادہ رول تھا، یہ انہوں نے روسو سے لیا تھا، یہ والا جو سوچ ہے۔ روسو سے پہلے ایک فلسفی تھے جنہوں نے ول آف دا پیپل کے اوپر پورا لکھا، رابسپیئر نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور جو امپلیمنٹ کیا اسے آج ہم یاد رکھتے ہیں فرانسیسی انقلاب کی شکل میں، فرینچ ریولوشن۔ اور اس میں پھر انہوں نے بادشاہ کا سر قلم کر دیا، ایک بہت وائلنٹ ریولوشن تھی، اور وہاں سے کانسیپٹ آتا ہے کہ جی بادشاہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، اگر بادشاہ کو آپ نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ جل جائیں گے، ملک تباہ ہو جائے گا، اس کی انہوں نے گردن کاٹ دی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یار جو رابسپیئر آج بات کر رہا ہے، جو روسو آج بات کر رہا ہے، یہ تو پچھلے 1000 سالوں سے کئی لوگوں نے کی ہے، 1000 سال کی شکست کے بعد یہ کیا پاگل دیوانے لوگ ہیں کہ آج بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آئیڈیاز کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب آئیڈیا کا ایک آئیڈیا جو ہے، ایک سوچ جو ہے، وہ کبھی کبھی سینکڑوں سال اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن جب وقت صحیح آ جاتا ہے، ایک کانٹیکس صحیح بن جاتا ہے، جو ساری چیزیں ہیں تاریخ کے اندر، جو اس کے سارے ایلیمنٹس ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، تو پھر وہ اس آئیڈیا کی ایک دم سے ایک جو طاقت ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ تاریخ کا جو رخ ہے اس کو اس کی سمت کا تعین وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہوا فرینچ ریولوشن کے، اور وہاں سے پھر یورپ کے اندر انقلابات آئے، اور ہمارے ممالک کے اندر، یعنی تیسری دنیا آپ کہہ لیں، گلوبل ساؤتھ کہہ لیں، اس میں جو جمہوریت کا سفر ہے اس کی دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ بیرونی جو طاقتیں ہیں ان سے آزادی، کیونکہ اگر پالیسی آپ کی واشنگٹن میں بن رہی ہے، معاشی پالیسی، فورن پالیسی، آپ کا جو سارا ہر جو اہم شخص ہے اس کا اپروول واشنگٹن سے آ رہا ہے کہ کس کو کتنی ترقی دینی ہے، کس کو جیل میں رکھنا ہے، کس کو باہر نکالنا ہے، تو پھر آپ جمہوری کیا، آپ ایک غلام ریاست ہو۔ تو ایک طرف ہم نے سامراج سے لڑنا ہے، اور دوسری طرف جو جمہوریت کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جمہوریت ایسی ہے کہ اس میں عام لوگ کے، یعنی سندھ کے اندر اگر جمہوریت ہے تو کیا وہاں کے ہاریوں کے بھی کوئی حقوق کی بات کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ہے، یا صرف جاگیردار ہیں؟ اگر یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں N127 میں، یہ ورکروں کا علاقہ ہے، مڈل کلاس کا علاقہ ہے، تو یہاں کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، کیا وہ جا کے ورکروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی تنخواہوں پہ، مہنگائی پہ، پانی پہ، صحت پہ، یا وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں؟ یہ سوال بڑا ایک اہم سوال ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کی جائے، آپ کی امنگوں کی ترجمانی ہو، اور اسی کے اندر پھر پولیٹیکل ایجوکیشن کا سوال آتا ہے کہ لوگوں کی سوچ آپ تبدیل بھی کرو، لوگ آپ کی سوچ تبدیل کریں، آپ لوگوں کی سوچ تبدیل کرو، اور وہ تب ہوتا ہے جب کھل کے بحث ہوتی ہے، جب سینسرشپ ہو جاتی ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، جب الزامات کفر کے لگ جاتے ہیں، جب غداری کے الزام لگ جاتے ہیں، جب لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، سوال اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو پھر آپ پولیٹیکل ایجوکیشن کے پروسیس کو بھی روکیں۔ اچھا سر، یہ سوال کا مقصد یہ تھا کہ ہم مد مقابل پاکستان کی بات کریں کہ پاکستانی جمہوریت کو اگر آپ کچھ بتائیں کہ پاکستانی جمہوریت حقیقی جمہوریت کے کتنی منافی ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں اس وقت تو مذاق ہے، اس وقت تو آپ کے سامنے جمہوریت کا جمہوریت تو یہ تو اس طرح ہے کہ آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے ایک پورا ڈرامہ رچایا ہے
الیکشن کا. اور پہلی دفعہ نہیں ہوا, کئی بار پاکستان نے اگر پولیٹیکل سائنس میں کسی چیز کا اضافہ کیا ہے تو وہ جعلی الیکشنز کا ہے. وہ پاکستان, کیونکہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں 1950 کی دہائی سے, ہم نے الحمدللہ ہر الیکشن کے اندر انجینئرنگ کی ہے, پارٹیاں بنائی ہیں, توڑی ہیں, لیڈر بنائے ہیں, انہیں گرفتار کیا ہے, قتل کیا ہے, ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں. اور اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی موروثی سیاست آ گئی ہے. اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں, عوام کے ایشوز ہیں, وہ ختم ہو گئے ہیں. لیڈران کے ارد گرد کلٹس بنتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, ختم کیے جاتے ہیں. یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور پیچھے جو اہم فیصلے ہیں, میں نے شروع میں سیٹو سینٹو کی بات کی, وہاں سے لے کر IMF کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں آج تک, جو بڑے بڑے فیصلے ہیں, ان پہ کبھی پارلیمنٹ میں بحث ہی نہیں ہوتی, ان میں پبلک میں بحث نہیں ہوتی. کیونکہ اگر وہ بحث ہوگی تو اس میں پھر ایسی کچھ باتیں ہوں گی جس کو آپ 2 منٹ میں آپ کہو گے نیشنل سیکیورٹی رسک ہے, کیونکہ اس میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کو باتیں اچھی نہیں لگیں گی. اگر کوئی شخص آج کہے کہ جی ہماری یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے ہے امریکہ کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے, چین کے, جو بھی آپ کی یہ یہاں پہ سینسٹیو ٹاپکس وہ قرار دے دیتے ہیں. اب یا تو چلانے والے اتنے قابل ہوں کہ ان کی نالج اتنی زیادہ ہے, میں اپنی PhD کیمبرج سائڈ پہ رکھ دوں گا, میں کہوں گا بالکل یہ جو صاحب بات کریں ہیں نا یہ زبردست بات کریں. ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے, کیا 2 سالوں سے, وہ بس سوشل میڈیا کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے, ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. سر اب امت مسلمہ کے لیڈر کی بات کریں گے. حقیقت میں پاکستان میں ایک ایسے سیاستدان ہیں جنہیں کہا گیا کہ یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. انہوں نے پاکستان میں وہ کر دیا جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں, انہوں نے جو عام لوگوں تھے یا ان کی آواز بنے, یعنی کہ عمران خان صاحب. سر ان کی گورنمنٹ بھی حال ہی میں گئی ہے, تو آپ کو یہ سارا کچھ نظر آیا ان کی گورنمنٹ میں, امت مسلمہ کے لیڈر والا فیکٹر اور امریکہ کو آنکھیں دکھانے والا فیکٹر, اسٹیبلشمنٹ سے سیدھی لڑائی لینے والا فیکٹر. تو آپ کی ان کی گورنمنٹ کا اگر آپ مفہوم بیان کریں تو کیا کریں گے؟ دیکھیے خان صاحب کا دو خان صاحب ہیں. ایک ہے خان صاحب بیانیے والے. اوکے, بیانیہ ان کا وہ ماسٹر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیانیہ ان سے بہتر بیانیہ کوئی نہیں بناتا. امریکہ کے خلاف بھی انہوں نے بیانیہ بنایا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بنایا, انہوں نے غریبوں کی بھی بات کی, عوام کی بھی بات کی, مہنگائی کے خلاف بھی اس وقت ان کا بیانیہ زبردست بیانیہ ہے. وہ سارے بیانیے انہوں نے مذہب کے اوپر بھی بہت بیانیہ بنایا. وہ جب دوسرے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے یا ان کے جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ سیکولرزم پہ بھی سب سے اچھا بیانیہ وہی بنا لیتے ہیں. تو وہ سیکولر بھی سب سے زیادہ ہیں, وہ مذہبی بھی سب سے زیادہ ہیں, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی سب سے زیادہ ہیں, وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی سب سے زیادہ ہیں. یعنی انہوں نے ہر طرف سے ایک بیانیہ کی طاقت یہ ہوتی ہے نا کہ وہ نظریہ نہیں ہوتا, وہ بیانیہ ہوتا ہے. وہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے. نظریے میں تو آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے. بیانیہ جو ہے آج ایک چیز ٹرینڈ کر رہی ہے وہ ہے آپ کا بیانیہ, کل دوسری کر رہی ہے, بے شک اپوزٹ. مطلب کہ عمران خان نظریاتی سیاست نہیں کر رہے تھے, صرف بیان کی سیاست. آپ مجھے بتا دیں نظریہ ان کا کیا تھا, کہ کس نظریے میں آپ ڈالیں گے. مجھے تو آج تک, کیونکہ انہوں نے خود بھی کبھی نہیں کہا کہ میرا نظریہ کیا ہے. بیانیے کی بات وہ ہوتی تھی. کہتے تھے کہ میں قوم کو آزاد کروانا چاہتا ہوں. نہیں, وہ تو نظریہ نہیں, وہ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں غلام بنانا چاہتا ہوں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. یہ تو ساری وہ, اگر آپ تقریریں کسی کی بھی سن لیں تو وہ یہی ہوتا ہے, عوام وغیرہ ہر کوئی یہ بات کرتا ہے. پھر آپ بیانیے سے ہٹ کے دوسرے جو خان صاحب ہیں وہ ہے کہ پریکٹس میں کیا کیا. پریکٹس میں یہ ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے رہے بہت عرصہ. 2014 کا جو دھرنا ہے وہ اب سب کو معلوم ہے وہ کس نے کروایا. جو ایئر ٹائم سارا ملا میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, وہ کس نے دلوایا, کس کی مرضی سے ہوا. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرویوز اسکیجول کروائے جاتے تھے کہ آپ نے یہ انٹرویو کب کیسے دینا ہے. میرے اتنے دوست میڈیا میں اس ٹائم پہ موجود تھے, اور پھر اب سٹوریز بھی ہمیں کھل کے پتہ ہے. جو ابھی فیض صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, وہ کیا کیا کراتے رہے, میڈیا سے کیا کراتے رہے, سول سوسائٹی کے ساتھ کیا ہوا, 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا. ابھی میں پرسوں ترسوں ایک مظاہرے سے آیا ہوں, مدثر نارو ایک پنجابی شاعر تھے جنہوں نے 2018 میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے خلاف لکھا, ان کو اٹھا لیا گیا اس ٹائم پہ. 6 سال ہو گئے, ان کی بیوی فوت ہو گئی ہیں, ان کا بچہ جو ہے وہ 6.5 سال کا, 6 ماہ کا تھا اس وقت, اور اس بچے کے ساتھ میں تھا, سچل اس کا نام ہے. اور وہ بچہ ابھی پریس کلب کے آگے بڑا ہو رہا ہے. وہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد پریس کلب مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اپنی دادی کے ساتھ, دادا کے ساتھ. اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی جنرل فیض کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا ہے.
اور میرے بیٹے کو اٹھایا گیا, وہ بچہ بھی سچل بھی بات یہی کرتا ہے. تو یہ سب کچھ ہوا, اور اس وقت جب ہم مدثر کے حق میں آواز اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم غدار ہیں, ہم فورن ایجنٹ ہیں. یہ پی ٹی آئی کی حکومت کہتی تھی. اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ نکلا, اس میں بلوچوں کی بات بھی ہوئی ہے. جو 2019 میں نکلا اس میں پشتونوں کی بات ہوئی, اس میں پاکستان کو جوڑنے کی بات ہوئی, اس میں یہ بات ہوئی کس طرح سے ہم سب مل کے چل سکتے ہیں. اور نوجوانوں کی حکومت تھی, یوتھ کے لیڈر تھے یہ. اور دوسرے دن ہم سب پہ سیڈیشن کے مقدمے ہو گئے, بغاوت کے مقدمے ہو گئے. اس کے بعد پھر امریکہ کو للکارا بھی, اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل کی جس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ پاکستانی گورنمنٹ کے انڈر نہیں رہے گی, وہ آزاد ہو جائے گی, تاکہ وہ ڈائریکٹ آئی ایم ایف اسے چلا سکے. اور اس میں لگایا ہوا کس بندے کو تھا, رضا باکر کو, جو سیدھا آئی ایم ایف سے وہ لے کر آئے تھے اور واپس وہ آئی ایم ایف چلا گیا. دنیا میں اس طرح کہیں ہوتا ہے. جو آپ نے فائنانس منسٹر لگائے حفیظ شیخ, وہ کس کے بندے تھے؟ شوکت ترین, وہ کس کے تھے؟ ایک اسد عمر آپ کا اپنا تھا, اس کو آپ نے نکال دیا 9 ماہ بعد ہی. پھر مہنگائی کا حالات اس وقت بھی کیا تھے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو اوور آل ایکومولیٹ کر رہی تھی نا. وہی پارٹی کے لوگ تھے, ادھر ادھر پارٹیوں سے مل کے آپ کو انہوں نے دیے ہوئے تھے, جو خود بھی انہوں نے کئی بار اس کا اعتراف کیا ہے کہ جی میں تو کیبنٹ میں کوئی بات ہی نہیں منوا سکتا تھا جب تک کسی سے میں بات نہ کروں اوپر والے سے کہ وہ آ کے ان کو سمجھائے. اس قسم کی حکومت کر کے آپ کو کہ جی بہت آپ کوئی بہت بڑا انقلاب لے کر آ رہے تھے, اس وقت ایسا نہیں ہے. ان کی پاپولیرٹی اس بنیاد پہ بنی ہے کہ جس طرح سے ان کو نکالا گیا اس کے ہم اس وقت بھی خلاف تھے. وہ غلط طریقہ تھا. آپ بندے خرید کے آپ, کیونکہ یہ اس کی وجہ یہ کہ پارٹیوں کو عوام پہ اعتبار نہیں ہے. یہ جو اپوزیشن, اس زمانے میں اپوزیشن اب حکومت میں ہے, تو ان لوگوں نے جس طرح سے توڑ پھوڑ کی, پھر انہی کے ساتھ ڈیل کر لی جن کے خلاف آپ 3-3.5 سال آپ نے جدوجہد کی. اور آپ نے کچھ مہینے پہلے گجرانوالہ کے جلسے میں آپ نے نام لے کے بات ان کے کی, وہ 3-4 مہینے بعد آپ ان کے قدموں میں گر گئے, اور وہ بھی آپ کے قدموں میں گر گئے. تو دیکھیں نا کس طرح سے آپ نے ساری گیم الٹائی. پھر آپ نے کوئی بنیادی اکنامک پالیسی چینج نہیں لے کر آئے. اسی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ چلتے رہے, کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی جو یہ 17.4 بلین ڈالر کی جو آپ کو مل رہی ہے مرات اشرافیہ کو, اس میں سے کوئی 2-4 بلین لے کے عوام کے حوالے کر دیں, کچھ خوشحالیوں نہیں. ہر چیز آپ نے مہنگائی کر کے, پٹرول مہنگا کر کے, ڈالر مہنگا کر کے, آپ نے بجلی مہنگی کر کے, آپ نے اس طرح سے پورا ملک چلایا. بھی یہی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ خیر ہے عوام میں مقبول نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم پنڈی میں تو مقبول ہیں. اس وقت پنڈی کی مجبوری ہیں. تو الیکشن ہوئے, آپ نے کیمپین بھی صحیح نہیں کی. میں نے تو دیکھا ہے نا, جو میں نے الیکشن لڑا تھا اس میرے ہزاروں ووٹ جو ہیں وہ جو جیتے ہیں ہمارے حلقے سے نون لیگ کے, وہ میرے ووٹ لے کے جیتے ہیں. جیتے پی ٹی آئی کے تھے. ہمارے حلقے میں بھی پی ٹی آئی جیتی تھی. آپ عوام کو بھی داد دیں کہ عوام نے مشکل حالات میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں گئے. انہوں نے ہر جگہ سے ووٹ ادھر ادھر سے لے کے, میں چوتھے نمبر پہ, میں تیسرے چوتھے پہ ہی تھا, لیکن میرے ووٹ آگے پیچھے کر دیے, اور وہ اس پہ پڑی اس رات لڑائی بھی ہوئی, اور وہ یہ جیت گئے. پھر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہماری بات بھی ہوئی کہ جی ہم کورٹ میں جاتے ہیں, اس کو چیلنج کرتے ہیں, لیکن اب اس کا فائدہ نہیں ہوگا. شاید وہ میں خیال پی ٹی آئی والے چلے بھی گئے ہیں کورٹ میں. نہیں, وہ نہیں گئے, شاید نہیں گئے. تو اعظم خان نیازی تھے نا, اعظم خان نیازی صاحب تھے, وہ جیت گئے تھے. تو یہ اس طرح کے الیکشن کر کے آپ حکومت میں آئے ہو, تو اس کے بعد ظاہر کریڈیبلٹی زیرو ہے. اب جب مہنگائی ہوتی ہے یا کوئی بھی پرابلم آتا ہے, کوئی سینسرشپ ہوتی ہے, تو خان صاحب کی پاپولیرٹی مزید بڑھ جاتی. تو ایسے حالات بنے ہیں جس کے اندر ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. اور میری تو خواہش ہے کہ الیکشن ہوں, الیکشن میں ان کو ری الیکشن ہونے چاہیے, ان کو کیمپین کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے, وہ اگر پی ٹی آئی کو لے کر آتے ہیں تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اس سے میرے نزدیک کوئی بہت بہتری نہیں ہوگی. ان کے ارد گرد آپ ان کی ابھی بھی ٹیم دیکھ لیں. ایک وہ ایوب خان کے پوتے ہیں, ہاں, دوسرا آپ نیچے سے اعجاز الحق صاحب بھی ہیں. آپ نیچے سے اوپر تک اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون لوگ آج بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ملتان میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کتنے انقلابی ہیں. آپ جھنگ میں دیکھ لیں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کتنے انقلابی ہیں. یہ ایک طبقہ ہے جس نے فیصلہ کیا ہے, وہی اشرافیہ کا ایک طبقہ, کہ مستقبل
میں اگر کسی کا مستقبل ہے سیاسی تو وہ خان صاحب کا ہے، وہ اس طرف چلا گیا سارا. لیکن کیا اس طبقے کے خلاف خان صاحب جا سکیں گے؟ دیکھیں نواز شریف طبقہ نہیں ہے، زرداری طبقہ نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے طبقے کی. طبقہ ہے جاگیردار. اگر آپ زرداری کو گرفتار کرتے ہو کرپشن پہ وہ ایک الگ بات ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ زرداری کی ہم زمینیں چھین لیں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے وہ چھیننے سے مراد آپ لینڈ ریفارم جسے کہتے تھے کہ زمین کو تقسیم کر دو کسانوں میں، جو پاکستان کے منشور کے اندر بھی تھا. پھر بھٹو صاحب نے بھی اس کا اعلان کیا تھا، انہوں نے بھی امپلیمنٹ صحیح نہیں کروایا، لینڈ ریفارم جسے کہتے ہیں. تو اگر زرداری صاحب کی ہوگی تو پھر شاہ محمود کی بھی ہونی پڑے گی، پھر کھوسو کی بھی ہونی پڑے گی، پھر آپ سارے لیڈران کی نکالے سب کی زمینیں تقسیم کرنی پڑے. لینڈ ریفارم تو لینڈ ریفارم ہے. اگر منیمم ویج ایک فیکٹری میں جو نون لیگ کے قریب ہے اس کی فیکٹری میں منیمم ویج نہیں مل رہی ہے اور اس کے حق میں کوئی پارٹی بول دیتی ہے تو پھر اپنی فیکٹریوں میں بھی دینی پڑے گی. سر بس اس طرف کوئی بھی نہیں جائے. سر اختتامی مراحل کی طرف بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت ہے. سر اب صرف آپ کی طرف ہی آئیں گے. سر آپ کو پاکستان کی جو بھی پاکستان کے لوگ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہم امار جان کے ساتھ ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں، ایک تو تحریک منظم کرنا بہت ضروری ہے. تحریکیں اس لیے بڑی اہم ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کا شعور بدل دیتی ہیں. ہمیں لوگ کا شعور بدلنا ہے. پاکستان کو اگر عوام کو ایک کرنا ہے تو ہمیں ایک مقصد بنانا پڑے گا، اور مقصد کوئی پیچیدہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے جس کا جو معیار، جو شروع میں ہم نے بات کی تھی، معیار یہ ہو کہ کیا یہاں کا غریب ایک شخص، کروڑوں لوگ ہیں، میجورٹی غریب ہیں یا مڈل کلاس ہیں، 80-90% اس سے بھی زیادہ، کیا وہ شخص، اس کو یہ امید پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا بچہ ایک دن پڑھ کے وہ سائنسدان بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، سیاستدان بھی بن سکتا ہے، جرنیل بھی بن سکتا ہے، یا پاکستان کا عالمی لیول پہ نام روشن کر سکتا ہے، ملک کی ترقی میں رول ادا کر سکتا ہے. ارشد الدین نے ہمیں دکھایا کہ عام لوگوں میں، غریبوں میں، ورکنگ کلاس میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اس ٹیلنٹ کو نکالے بغیر آپ پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اس کو تھوڑا سا میں مزید ٹھوس کر لوں. پاکستان میں غربت نہیں ختم ہو سکتی جب تک یہاں پہ ایک ری انڈسٹریلائزیشن کا پلان نہیں بنے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ پھر سے فیکٹریز لگیں. ہماری فیکٹری کا جو سسٹم ہے 90 کی دہائی کے بعد ختم ہونا شروع ہو گیا. جو پیسہ بنانا تھا لوگوں نے وہ لینڈ میں بنانا شروع کر دیا. مافیاز بن گئے، آئی پی پیز، آپ کو پتہ ہے مافیا، کیپیسٹی پیمنٹ، سارے اب تو پورے ملک کو پتہ چل گیا وہ کیا ہے. شوگر میں بھی یہی مافیا ہے، اسی طرح کا مافیا لینڈ میں بھی ہے. اس کو ختم آپ کو کرنا پڑے گا. یہ پیراسائٹس ہیں، یہ خون نچوڑ رہے ہیں عوام کا. آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا، ان کی طاقت کو صفر کرنا پڑے گا. یہ چائنا میں بھی انہوں نے کیا. 50-49 میں انقلاب آیا، 50 کی دہائی میں پوری دہائی ان کی لڑائی ہوئی جاگیرداروں سے، اس طرح کے سرمایہ داروں سے جو صرف خون چوس رہے تھے سبسڈیز کے اس پہ. انہوں نے ان کو اڑا کے رکھ دیا ماؤں نے. ہمیں بھی ان کو اڑا کے رکھنا پڑے گا اور ری انڈسٹریلائز کریں. جو شخص محنت کر کے انڈسٹری لگا کے ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے، یہاں پہ ملک کا جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانا چاہتا ہے، یہاں کی پروڈکشن بڑھانا چاہتا ہے، لوگوں کے نوکریاں دینا چاہتا ہے، اس شخص کو آپ سپورٹ کریں. اس کے لیے قرضے بھی ہونے چاہیے. بینک جو ہیں ارب خرب پتی بن گئے ہیں سارے بینکر. لیکن آپ چلے جائیں کہ جی میں نے ایک چھوٹا اسٹارٹ اپ کرنا ہے، آپ ایماندار بھی ہیں، آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، آپ نوجوان بھی ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قرضہ نہیں دیں گے وہ. ٹھیک، انہوں نے ختم کر دیا. 60-70s میں بزنسز کو قرضے ملتے تھے، اب حکومت کو قرضہ دیتے ہیں پرانا قرضہ واپس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ یہ مافیا ہے نا. میں قرضہ لیا، حکومت نے اس کو بڑھا کے واپس کر دیا آپ ہی سے قرضہ لے کے، اور انہوں نے پیسہ بیچ میں کیسے پورا کیا؟ جو سود ہے عوام پہ ٹیکس لگا کے. بینکوں کا کام کچھ اور ہونا چاہیے جو چائنا کے اندر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فائنینس کرے یہاں پہ پروڈکٹیو کیپیسٹیز، تاکہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ 10 لاکھ نوجوان آ رہا ہے سماج میں، اس کو کوئی پروڈکٹیو چیز ملے، نوکریاں ملے، آئی ٹی میں، اے آئی میں. آپ فارورڈ لکنگ ہو. ان بحثوں میں ہمیں ڈالنے کے بجائے کہ جی جہاں پہ انٹرنیٹ آپ ختم کر رہے ہو، جہاں پہ آپ مذہبی شدت پسندی لانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑوا رہے ہو، اس کے بجائے اے آئی کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، باقی چیزوں میں. یہ دیکھیں کہ کس انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے.
پلاٹس بنا کے آپ اپنے ایکسپورٹس نہیں بنا سکتے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے آپ اپنے ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے. تو ہمیں ایک فارورڈ لکنگ ہونا ہے. لیکن یہ لڑائی صرف ٹیکنیکل لڑائی نہیں, یہ لڑائی سیاسی لڑائی ہے. اسی وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں. یہ جو یہاں پہ مافیاز ہیں وہ یہ نہیں ہونے دیں گے, وہ ہر پارٹی میں موجود ہیں, ان کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہاں کے بڑے بڑے جاگیردار ہیں, یہاں کے کچھ بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں, یہاں کے جو آپ کے آئی پی پیز ہیں وہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے. اس سے لڑے بغیر اور ایک جد و جہد کیے بغیر, جسے ہم انقلابی جد و جہد کہتے ہیں, جس کے اینڈ میں آپ ان کو جڑوں سے اکھاڑ کے باہر پھینک کے ایک نیا سماج بناتے ہو, اس کے بغیر یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے انقلابی تبدیلی, جس سے واقعی کچھ تبدیل ہو. سر یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہمیں سنہرے خواب لگ رہے ہیں, اور عام عوام کو بھی یہ سنہرے خواب لگ رہے ہوں گے جب آپ یہ بتاتے ہوں گے جا کے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں. لوگ وقتی طور پہ کنونس ہو جاتے ہوں گے, لیکن عوام تو چاہتی ہے کہ ہماری گلی ٹوٹی ہوئی بن جائے, ہمارا جو بیٹا ہے اس کو نوکری پہ لگا دیا جائے. تو سر یہ اس طرح کی عوام کی جب آپ ذہن سازی کریں گے, اس کے لیے آپ کو لاہے عمل تو چاہیے ہوگا, وہ لاہے عمل آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے عوام جو ہے اس کے اندر دونوں پہلو ہیں. ایک یہ بھی عوام چاہتی ہے کہ اس کو گلی کا مسئلہ ہو, گیس کا مسئلہ ہو, ظاہر ہے کہ روزمرہ کے مسئلے ہیں. لیکن لوگوں نے دیکھیں ووٹ کس چیز پہ ڈالا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو ہم انڈر اسٹیمیٹ بھی نہ کریں. لوگوں کے اندر نظریہ, ہر انسان کے اندر, انسان اور جانور میں فرق ہی ہے. جانور بھی اپنے بارے میں تو ہر وقت ظاہر کنسرنڈ ہوتا ہے, جب ماں ہوتی ہے کوئی اگر, تو وہ اگر جانور بھی ہو تو اس اپنے بچوں کا خیال رکھے گی. انسان جو ہے وہ نظریاتی جانور ہے, اور اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. کیوں لوگ جیلوں میں رہتے ہیں, کیوں لوگ ٹارچر برداشت کرتے ہیں؟ میں نے حسن ناصر شہید کی بات کی, کیوں انہوں نے برداشت کیا؟ وہ نواب بھی اپنی چھوڑ کے جو ادھر آ کے ایوب خان کے جیل میں مارے گئے, تو وہ کیا وہ سوچ تھی؟ نذیر عباسی کیوں, ایک اتنا نوجوان جو سینیٹر سے بہت آگے جا سکتا تھا, وہ بھی شہید ہو گیا. آج بھی یہاں تک پی ٹی آئی کے لوگ جیل میں ہیں, اس سے پہلے نون لیگ کے بھی تھے, اور بھی پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ انسان کے اندر سوچ ہوتی ہے. آج غزہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اگر ابھی سر جھکا دیں غزہ والے اسرائیل کے آگے, تو جو 2 لاکھ سے زیادہ مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں غزہ میں لوگ, وہ ختم ہو جائے گا معاملہ. اگر آج سے سال پہلے سر جھکا دیا ہوتا تو یہ معاملہ ہی نہ ہوتا. لیکن انسان کے لیے جو ڈگنیٹی کا سوال ہے وہ بہت اہم ہے, اور پاکستانی جو ہیں ان کے اندر بھی ڈگنیٹی ہے, اور وہ فیل ہو رہا ہے اس وقت, غصہ ہے. آج نہیں تو کل اس کو ایک پولیٹیکل ڈائریکشن کی ضرورت پڑے گی, اور جو اس وقت پولیٹیکل ڈائریکشن مل رہی ہے اس کو جو روکنے کے لیے, جو پی ٹی آئی کی صورت میں مل رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے بڑا خلاف ہوں. لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے, اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے. طبقاتی نظام کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, سامراج کے خلاف ایک لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ چائنیز جو ہیں ڈی این اے میں ہم سے آگے ہیں. 1949 میں وہ سوشلی ہم سے پیچھے تھے, ہر سوشل انڈیکیٹر میں چائنا ہم سے پیچھے رہا ہے 70 کی دہائی تک. 80 میں اس نے آگے جانا شروع کیا. تو قومیں چینج ہوتی ہیں, تبدیل ہوتی ہیں, اور یہ تبدیلی انقلاب سے آتی ہے جو کہ ایک مقصد لوگ کو دے دیتا ہے کہ اب ہم نے اپنی ذات سے, اپنے جو ہماری ایک جسمانی ضروریات ہیں, یا ایک بالکل فیملی کی جو ضروریات ہے, اس سے بڑھ کے کسی مقصد کا جب ہم حصہ بن جاتے ہیں, تب ہماری زندگی کا جو معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر ہماری جو زندگی ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی, آپ کی جو خوشیاں غم ہیں وہ اجتماعی ہو جاتے ہیں, اور ہمیں اجتماعیت کی طرف جانا پڑے گا. سوشلزم بنیادی طور پہ ہے ہی یہ کہ جو اپنی انا ہے اس کی نفی کی جائے, اور اجتماعیت کی طرف جایا جائے, تاکہ جو مستقبل ہے وہ ہم سب کا مشترکہ ہو, اور مشترکہ طور پہ ہم جیت کامیابی حاصل کر سکیں, اس کے بجائے کہ ہم الگ الگ مار بھی کھائیں اور شکست. سر بہت شکریہ. سر بہت سارے لوگ اوبیسلی میری طرح کے جو آپ کے شاگرد ہیں, جو کہ آپ کو استاد مانتے ہیں, سر وہ اگر آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہیں, جو ابھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیسے آپ کی پارٹی جوائن کریں, وہ حقوق خلق کو کیسے اپنائیں, وہ اگر اپنے اپنے شہروں میں کام کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں, یعنی کہ آپ تک وہ کیسے پہنچیں؟ تو کوئی اگر بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں, اور آخر میں بھی کچھ آپ کا پیغام ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں. بالکل جی, ہمارا فیس بک گروپ بھی ہے, ٹویٹر بھی ہے, دیگر انسٹا پہ بھی ہیں, سوشل میڈیا کا ہے. KYF کے نام سے, خلق یوتھ فرنٹ کے نام سے ہمارا یوتھ فرنٹ ہے, اور وہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. ای میل بھی اس پہ, ویب سائٹ بھی ہے, اس پہ ای میل بھی ہے. ضرور میں چاہوں گا لوگ جوائن کریں, کم از کم بحث کا حصہ بنیں. تاریخ کیا ہے, اگر آپ کو اچھی بات لگی ہے تو جو تاریخ کو سمجھنا, کیونکہ یہ ہم
کسی اور کے خوابوں کے لیے اگر اپنے آپ کو قربان کرتے رہیں گے تو اینڈ میں جا کے ہم اپنی زندگی کو کوئی معنی نہیں دے سکیں گے. یہ ایک بے معنی قسم کا سارا عمل ہوتا ہے جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ بہت بڑی کسی مقصد کے لیے ہو, لیکن آپ کسی اور کی کہانی کا, آپ اپنی کہانی میں مین کیریکٹر ہوتے ہو, لیکن آپ اصل میں سائڈ کیریکٹر ہوتے ہو, کہانی کسی اور کی شوٹ ہو رہی ہوتی. عوام تاریخ کے دھارے میں تب آتی ہے جب وہ فٹ نوٹ جسے ہم کہتے ہیں, یعنی ایک سائڈ کیریکٹر سے ختم ہو کے وہ تاریخ کا مین کیریکٹر بنتی ہے. مین کیریکٹر تب بنتی ہے جب ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر لڑائی ہوتی ہے. کینیا میں ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے وہ سیدھی ہو رہی ہے کہ IMF جو ہم پہ ٹیکس لگا رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اس میں کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے, اس میں یہ نہیں پتا کہ کون سی پارٹی کے پیچھے ہیں کون سی کی نہیں. اس وقت مین ہے کہ IMF کو وہاں سے نکالنے کی بات کریں کیونکہ انہیں پتہ ہے اشرافی اور IMF کا گٹھ جوڑ ہے. یہ جب ایک قوموں کے اندر ایک آ جاتا ہے, ایک سوچ آ جاتی ہے, تو پھر وہ ایشوز کے اوپر لڑتی ہے. اپنے اندر یہ ہمت پیدا کریں, یہ سوچ پیدا کریں کہ یہ جو صدیوں سے ہمارے اندر ایک جی حضوری ہے کہ جب ہم انقلاب بھی سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کسی ایک کے پیچھے لگ کے پیچھے, بالکل اس کو ختم کریں, ایشوز کے اوپر آئیں. اگر آپ ان ایشوز میں یقین رکھتے ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کی ہے, اور ایشوز ہمارے طبقاتی ہیں, سامراج کے خلاف ہیں, جاگیرداروں کے خلاف ہیں, سرمایہ داروں کے, اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے, اگر آپ ان ایشوز میں یقین رکھتے ہیں پھر آپ ساتھ آئیں اور لڑیں ایشوز کے اوپر, کیونکہ جب ایشوز پہ ہم مشترکہ لڑائی کریں گے تبھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اکیلے میں اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹس آتے تھے میرے پاس, وہ کہتے تھے کہ بہت دکھی ہیں اور خودکشی کی بات کرتے تھے, اور ہر اسٹوڈنٹ کو لگتا تھا کہ صرف وہی دکھی ہے, اور یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ ہر کمرے میں بچے الگ الگ رو رہے ہیں. اگر یہ سارے مل جائیں تو یہ ایک ایسا سمندر بن سکتا ہے جو اس ظالمانہ نظام کو اڑا کے رکھ دے گا. وہ ان کو ملانا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ختم کیا گیا ہے اس کو واپس جوڑنا, اس کو جوڑے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. تو ایک دوسرے کا احترام کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانا, صرف اپنے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانا, یہ سوچ کے کہ اس کے لیے میں اس لیے آواز اٹھا رہا ہوں کہ کل کو وہ بھی میرے لیے اٹھائے گا. یہ ہے جو ایک انقلابی تبدیلی ہوگی, اور ہماری پارٹی کی بھی کوشش ہے اور لیفٹ کی شروع سے یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو جن کو توڑا گیا ہے, جو بکھر چکے ہیں, ان کو منظم کیا جائے تاکہ مل کے ہم اپنے مستقبل کے لیے لڑائی لڑیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے لیے جان, جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے جو رونگٹے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا باتیں بتا رہے ہیں, اور یہ سنہرے خواب ہیں, شاید کبھی پاکستان میں پورے ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں وہ کرن نظر آتی ہے کہ اللہ کرے گا کہ یہ مشعل راہ بنیں گے اور پاکستان میں دوبارہ وہ خوشحالی آ جائے گی جو کہ ہم خواب دیکھتے ہیں. تو سر بہت شکریہ. ہمارے دیکھنے والے میرے سمیت وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے کیونکہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں, ہم آپ کے نظریے کو پسند کرتے ہیں. اسی پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.